نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إلهی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم 14 پارہ پڑھیں گے۔ سورت ہجر شروع کریں گے۔ سورت ہجر مکی سورت ہے، اس کی 99 یعنی 99 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت کے بھی بالکل آغاز میں دلیل کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ تمہارے رب کی کتاب ہے، کتاب الہی ہے، اور یہ جب اس رب کی طرف سے ہے تو اس میں روشن آیات ہیں۔ روشن سے کیا مراد ہے؟ بین ہے، کھلی ہیں، صاف ہیں، واضح ہیں، اور انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے والی آیات ہیں۔ پھر فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ وہ وقت بھی ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، تمنا کریں گے۔ یہ وقت کب ہوگا؟ یہ وقت روز قیامت ہوگا۔ یہ وقت اس وقت ہوگا، بلکہ موت سے ہی شروع ہو جائے گا ان کی آرزو، ان کی یہ حسرت، ان کی یہ خواہش، اور اس کے بعد موت کے بعد ہر مرحلے پر وہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ مسلمان سے کیا مراد؟ کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کر لیتے، وہ مان لیتے رب کی بات اور حق پر آ جاتے۔ تو مسلمان کا مطلب ہی ہے کہ رب کی اطاعت کرنے والا۔ تو وہ اس وقت حسرت کریں گے جب ان کی جانیں نکالی جائیں گی کہ وہ مسلمان ہوتے، جب وہ قبروں میں جائیں گے اس وقت حسرت کریں گے کہ وہ مسلمان ہوتے، روز قیامت جب ان کو ذلت ان کے اوپر چھا رہی ہوگی، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اعمال نامے جو ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے اور فرشتے ان کو پیشانیوں کے بل پکڑ کر گھسیٹیں گے، تب وہ حسرت کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تب حسرت کریں گے کہ وہ مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد جب بعض ایسے مسلمان بھی ہیں نا کہ جو اپنے وقتی طور پر کچھ سزا پا کر پھر جہنم سے نکال لیے جائیں گے، تو جب اتنا دائمی عذاب ہوگا اور جب جہنم سے کچھ لوگ جو مسلمان تھے، جنہوں نے کچھ ایسے گناہ کر لیے تھے کہ جن کی وجہ سے ان کو وہاں سزا میں جانا پڑا، جب ان کو نکالا جائے گا تب بھی وہ حسرت میں مبتلا ہوں گے، تب بھی آرزو کریں گے کہ انہوں نے کیا اپنا جو سزا ہے وہ پوری کر کے چلے تو گئے نا، تو وہ اس وقت آرزو کریں گے کہ کاش ہم اسی درجے کے مسلمان ہوتے، ہم نکال تو لیے جاتے نا، کیونکہ ان کے لیے تو کبھی نکلنا نہیں ہوگا، تو وہ اس وقت بھی حسرت کریں گے، آرزو کریں گے۔ پھر فرمایا آپ انہیں کھاتا، فائدہ اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود ابھی جان لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ یہ آپ کی بات نہیں مان رہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ جو ہے جھوٹی امیدوں میں مشغول ہیں۔ جھوٹی امیدیں کیا تھیں؟ کہ کوئی رب نہیں ہے، ہمیں دوبارہ مر کر دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، کسی کو حساب نہیں دینا، اور یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہیں کے لیے کماؤ اور یہیں پر خرچ کرو، اور جیسا مرضی لوگوں کے ساتھ معاملات کرو، اور کسی رب کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور شرک اور جو بھی چیزیں تھیں یہ جھوٹی امیدیں ان کی آرزویں تھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ اگر یہ حق پر نہیں آتے تو آپ کیا کریں؟ ان کا اسی طرح مشغول چھوڑ دیں۔ ان کے کفر اور ان کا جو شرک ہے اس کا انجام انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، یہ ابھی خود جان لیں گے جیسے ہی ان کے اوپر عذاب آئے گا یا ان کی موت واقع ہوگی۔ پھر فرمایا کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ ان کے لیے ایک مقررہ نوشتہ تھا، یعنی ان کے لیے وقت لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کی، یعنی ان کے لیے پہلے اتمام حجت کیا گیا، ان کے پاس نبی بھیجا، اس کے بعد ان کے لیے کتاب نازل کی، یا نبی نے ان کو کھول کھول کر دلائل بتائے، لیکن جب وہ نہیں مانے تو پھر ان کے لیے مقرر ایک عذاب ان کے پاس آ گیا۔ فرمایا کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے، یعنی جب اللہ نے کسی کو موت دینی ہوتی ہے نا تو وہ وقت بھی مقرر ہے۔ فرشتے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی غلطی سے کسی کی جان نکال کے چلے جائیں، یا کسی کا حکم نہیں ہوا تھا تو فرشتے اس وقت اس کی جان نکال لیں۔
या फिर देखिए कि अल्लाह ताला ने किसी और की जान निकालनी थी लेकिन फरिश्ते किसी और की जान निकाल ले, ऐसा कभी नहीं होता। इंसान की जिस वक़्त मौत आती है ना तो 1 सेकंड जो है ताख़ीर नहीं की जाती। फिर फरमाया उन्होंने कहा ए वो शख्स जिस पर ये ज़िक्र उतारा गया है यकीनन तू तो कोई दीवाना है। यानी उन्होंने क्या कहा कि ये जो कुरान मजीद जिस पर उतारा गया है यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो दीवाने हैं। यानी आप हमसे कैसी बातें कर रहे हैं कि हम अपने माबूदों को छोड़ दें, उनकी इबादत करना छोड़ दें, अपने बुतों को छोड़ दें, तो यकीनन तुम ऐसी बातें कर रहे हो और तुम हमें ये आके बता रहे हो कि मरने के बाद दोबारा उठना है। यानी वो लोग हमारे आबा-ओ-अजदाद जो वो सीधा मट्टी हड्डियाँ बन चुके हैं, जिनकी हड्डियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, वो दोबारा उठेंगे। तो ये तो ऐसी अजीब-ओ-गरीब बातें हैं कि आप क्या कहा कि आप तो दीवाने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना कहा। फिर फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं लाते? यानी एक तो बुग़्ज़ था, मानना नहीं था और फिर उसके बाद क्या कहा कि तुम हमें अगर सच्चे हो तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं लाते? यानी तुम्हारे इख्तियार में तुम इतने बड़े नबी हो, दावा कर रहे हो कि तुम्हें रब ने उतार कर भेजा है, तो कोई फरिश्ता नाज़िल करो। फिर फरमाया हम फरिश्तों को हक़ के साथ ही उतारते हैं और उस वक़्त वो मोहलत दिए गए नहीं होते। यानी ये जो फरिश्तों के आने का मुतालबा कर रहे हैं, तो ये रब की मर्ज़ी से आते हैं फरिश्ते। फरिश्ते तब आते हैं लोगों के पास जब उनकी जान निकालनी होती है और इनके पास तब आएँगे जब इनके पास अज़ाब भेजना होगा। यानी देखिए फरिश्ते जो है ना, अज़ाब का फरिश्ते भी तो आते हैं ना, हमने अभी पीछे कितनी सारी आयत में पढ़ा कि फरिश्ते अज़ाब भी लेकर आया करते थे और हज़रत जिब्राईल अमीन जो हैं, वो भी सबसे मेन जो है फरिश्ते हैं और उनके साथ बाकी फरिश्ते अज़ाब लेके उतरते थे। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, हम फरिश्तों को हक़ के साथ उतारते हैं और उस वक़्त फिर उन्हें मोहलत नहीं दी जाती जब फरिश्ते इनको नज़र आएँगे। फिर फरमाया हमने ही इस ज़िक्र को नाज़िल फरमाया यानी कुरान मजीद को और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। ये कुरान रब ने नाज़िल फरमाया, अल्लाह ताला खुद जो है ना इसकी हक्कानियत, इसकी ऑथेंटिसिटी साबित कर रहे हैं कि इसे हमने उतारा है और हम ही इसकी हिफ़ाज़त करने वाले हैं। क्या इसकी हिफ़ाज़त है कि देखिए रोज़े क़यामत तक बाकी पिछली सारी किताबों में जो है ना वो तहरीफ़ हो चुकी है, बदली जा चुकी हैं, उनके माना बदले जा चुके हैं, उनके अंदर कितने लोग हैं जो उनको भूल चुके हैं। उलमा उनके वारिस होते थे, आम लोगों को देखें तो तौरात नहीं याद ना। आप दुनिया में देखें क्रिश्चियन हो, उनमें से कितने क्रिश्चियंस को अपनी बाइबल का पता होगा या वो पढ़ते होंगे या उनको याद होगी। आप ज्यूज़ को देखें, यहूदियों को देखें, उनमें से कितने यहूदी हैं जो अपनी किताब पर कायम हैं और उनकी किताबें जो है ना वो बदल दी गई हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी हिफ़ाज़त का ज़िम्मा क्यों लिया? देखें हमारा जो दीन है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, आखिरी नबी है ना, अल्लाह ताला ने इसके बाद कोई शरीयत नहीं आनी। तो इस किताब में मुकम्मल, कामिल, वाज़ेह शरीयत जो है ना, बेहतरीन शरीयत नाज़िल करके और इसके अहकामात को कुरान मजीद में महफूज़ कर दिया गया। ये कुरान अल्लाह ताला ने हिफ़ाज़त का ज़िम्मा लिया है लेकिन देखें, इसके असबाब लोग ही हैं। यानी इसके असबाब अल्लाह ताला ने इंसानों को ही बनाया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन-सी है? ये कुरान मजीद है। और इसके अलावा दुनिया में वाहिद ऐसी किताब है जो कितने लोगों के सीनों में महफूज़ है और कौन-सी ऐसी किताब है जो कि लोगों के सीनों में महफूज़ है। तो देखिए अल्लाह ताला ने अपने ऐसे बंदे मुकर्रर कर दिए हैं जो रोज़े क़यामत तक क्या करेंगे? इस किताब की हिफ़ाज़त करते रहेंगे। लोग हैं, हाफ़िज़ीन हैं जो इसकी हिफ़ाज़त करेंगे। यानी कि देखें आप हुफ़्फ़ाज़ हैं। कुरान मजीद के जो है ना नुस्खे ऐसे हैं। अब आज भी देखें बहुत सारे लोग हैं ना जो कुफ़्र और शिर्क में वो कोशिश करते हैं कि कुरान मजीद के ना ऐसे पुराने नुस्खे ऐसी साज़िशें की गई हैं, पुराने नुस्खे निकाल के लाते हैं और कहते हैं ये फलाँ 100 साल पहले है और फिर उसमें क्या करते हैं कि उस उन ट्रांसक्रिप्ट्स में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ होती है। लेकिन आप देखें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को यानी कि इस तरीके से मुकर्रर किया है इन पर हिफ़ाज़त के लिए कि वो पहचान लेते हैं कि गड़बड़ कहाँ हुई है। कहाँ पे आयात को जो है ना थोड़ा-सा चेंज किया गया है, कहाँ उनके रेफ़रेंस से हटाया गया है। तो इस तरीके से साज़िशें अभी बल्कि रिसेंटली भी ऐसे कुछ नुस्खे सामने आए थे कि ये फलाँ टाइम से निकले और इतने पुराने, लेकिन उनकी जो है ना यानी उनको फ़ॉल्सिफ़ाई कर दिया गया कि वो नुस्खे नहीं है। इसके अलावा हुफ़्फ़ाज़ हैं कि जो हिफ़ाज़त करने वाले हैं, सीनों में महफ़ूज़ है, पढ़ते चले जाते हैं और अल्लाह ताला ने कुरान एक नहीं 7 हरूफ पर नाज़िल फ़रमाया। सबा सबा यानी कि सबा अहरफ पर नाज़िल हुआ है और ये भी इसकी यानी कि अपनी-अपनी जो है ना उस वक़्त जितने भी वहाँ पर कबीले होते थे ना, उसके हिसाब से वो अहरफ लोग कहते हैं ना कि इन 7 हरूफ पे नाज़िल करने की वजह क्या है? क्या इसमें चेंज नहीं आती थी? चेंज उस वक़्त भी नहीं आती, उसका कोई माना जो है ना वो तब्दील नहीं होता। लेकिन आप देखें क़यामत के से पहले ये कुरान मजीद उठा लिया जाएगा। अल्लाह ताला ने क्या था कहा था ना कि हम इसकी हिफ़ाज़त का ज़िम्मा तो लेंगे, इसे बदला नहीं जाएगा, लेकिन ये उठा लिया जाएगा। ये ना हमें किसी सफ़ों पर लिखा हुआ मिलेगा, ना किसी के सीनों में मिलेगा।
यानी कोई इसका हाफ़िज़ नहीं रहेगा रोज़े क़यामत से पहले, और ये वर्क भी जो है ना उन पर भी नहीं रहेगा। आज देखिए अगर डिजिटल कुरान मजीद हो, तो अगर सॉफ्टवेयर खराब हो जाए तो क्या होता है? अगर ये सॉफ्ट कॉपी में हो तो वो उड़ जाता है, यानी एरर आ जाए तो खत्म हो जाता है। तो हाफ़िज़ों के सीनों में तो महफ़ूज़ है ना, इसको कभी भी आप देखें जब रूसी जो है ना इनकलाब आए, तो उस जगह पर वहाँ जितने मुसलमान होते थे ना, उन्होंने सारे कुरान मजीद के नुस्खे छीन लिए थे और उन्होंने कोशिश की थी कि कुरान मजीद को इस हिस्से से बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, ऐसी साज़िश की गई। वहाँ लोग जो थे ना, रातों को छुप कर ना, जो कोई एक हाफ़िज़ होता था ना, वो औरों को सिखाता था। इस तरीके से उन्होंने अपने इलाकों में उनको यानी सख्त अज़ियत का निशाना बनाया गया, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी जो है ना अल्लाह के हुक्म से कुरान को जो है महफूज़ रखा। लेकिन पता नहीं देखें वो कैसा दौर आएगा, जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तो कुरान को फिर उठा लिया जाएगा। किस तरह का वो दौर होगा, ना किसी के सीने में होगा, ना किसी प कागज़ पर होगा, हर तरफ से कुरान मजीद यानी बिल्कुल मुकम्मल उठा लिया जाएगा, सफ़े साफ़ हो जाएँगे। तो इससे ये भी मुराद ली जा सकती है कि अल्लाह के ज़िक्र करना जो है ना भूल जाया जाएगा। जैसे कहा जाता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से रिवायत से पता चलता है कि कोई जब उसके किसी के सामने कलमा कहा जाएगा, तो वो कोई औरत कहेगी कि मैंने अपने आबा व अजदाद से सुना था। यानी कलमा तक लोग भूल जाएँगे, तो फिर कुरान मजीद तो दूर की बात है। तो कैसा-कैसा दौर जो है ना रोज़े क़यामत, क्योंकि क़यामत बदतरीन लोगों पर कायम होगी। वो लोग जो अपने रब से बिल्कुल गाफ़िल होंगे। तो फरमाया कि अभी हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं, यानी अल्लाह ताला इसकी माना में कोई तब्दीली नहीं होने देंगे और कोई इसको चेंज नहीं कर सकेगा। फरमाया हमने आपसे पहले अगली उम्मतों में भी रसूल भेजे हैं, यानी हमने पिछली उम्मतों में भी रसूल भेजे हैं जो कि आए थे तौहीद का पैगाम लेके, लेकिन जो भी रसूल आता वो उसका मज़ाक उड़ाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि जो आपकी तकज़ीब हो रही है, आपको नहीं मान रहे, तो आप गम ना करें। हर रसूल के साथ कमोबेश यही मामला हुआ है। गुनाहगारों के दिलों में हम इसी तरह यही रचा दिया करते हैं, यानी गुनाहगार जो हैं वो शौक से तकज़ीब करते हैं और फ़ख्र के साथ क्या करते हैं, गुनाहों पर अड़ जाते हैं। वो इस पर ईमान नहीं लाते और यकीनन अगलों का तरीका गुज़रा हुआ है, यानी इनका ये तरीका हद से गुज़रा हुआ है। और अगर हम इन पर आसमान का दरवाज़ा खोल भी दें और वो वहाँ चढ़ने भी लग जाएँ, तब भी ये कहेंगे कि हमारी नज़रबंदी कर दी गई है, बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया है। यानी अगर इनको हक़ दिखाने के बलिए, अगर ये कहते हैं ना फ़रिश्ते उतारें, तो अगर इनको हक़ दिखाने के लिए अल्लाह ताला इनको आसमानों में भी बुला ले कि आकर देखो कि ये सब कुछ हक़ है, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, ये चढ़ने भी वहाँ लग जाएँ, दरवाज़े खोल दिए जाएँ, तब भी ये क्या कहेंगे, ये भी जादू है, ये भी जादू है। हमें कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, हकीकत नहीं है, ये सब हमारा नज़र का धोखा है। अल्लाह ताला भी इनकी सरिश जानते हैं ना, अल्लाह ताला ने खोल कर बता दिया, इन्होंने मानना नहीं है, जो मर्ज़ी इनको दलील दे दी जाए, चाहे आसमानों में बुला लिया जाए। फिर फरमाया यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए इसे सजा दिया है। बुर्ज यानी सितारे भी हैं और मंज़िलें भी हैं। इमाम शौकानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि बुरूज से मुराद शम्स व कमर और उनके दीगर सैयारों की मंज़िलें हैं, जो मुकर्रर की गई हैं। अब देखें ये जो एस्ट्रोनॉमी है, ये एक साइंस है और ये हकीकतन बुर्ज हैं। यानी एक सितारा एक मदार से किसी एक खाने में जाता है, अपनी गर्दिश करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, और ये 12 बुर्ज हैं। हकीकतन ये 12 बुर्ज हैं, जिनको जो है ना एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, उन्होंने क्या नाम दिया हुआ है, ये जो सारे सितारे हैं कि इसमें क्या यानी उनके नाम हैं कि हम्मल है, सौर है, जोज़ा, सरतान, यानी जो भी हम नाम जिनको ज़ोडिएक साइंस बोलते हैं। अब ये जो सितारे हैं, ये एक इल्म है ख़ास तौर पे, और इससे क्या था, इनकी मंज़िलों से ना मालूम किए जाते थे यानी रास्ते और इस तरीके से ना, लेकिन इनको फिर क्या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया गया कि फलाँ बुर्ज जो है वो उस वक़्त इस जगह पर आएगा, तो इंसान का जो सितारा है वो गर्दिश में आ जाएगा, उसके पास माल नहीं रहेगा। जब उसका ये जो सितारा है वो उस बुर्ज में चला जाएगा, तो उसको माल मिल जाएगा, उसको नौकरी मिल जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी। ऐसे-ऐसे फिर ये क्या होता है कि आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा, आपका ये साल कैसा रहेगा। तो फिर इंसान ने क्या किया, इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो खुद से इख्तिरा करके ना ऐसी घड़ ली। तो देखिए ये दावा जो है वो बातिल है। वैसे भी देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी का यानी ऐसे ही उसके पास जाए, एस्ट्रोनॉमर जो नजूमी है, उसके पास जाए और वो उसे कोई बात बताए और वो उसका यकीन कर ले, तो उसने क्या किया कि उसने अल्लाह ताला के भी यानी कि जो अहकामात हैं उनका भी इनकार किया। इसके अलावा उसकी नमाज़ें भी जो हैं वो कबूल नहीं होती। ये कुफ़्र का एक दर्जा है, क्योंकि उसका अपने रब पे से तवक्कुल ख़त्म हो जाता है। वो सोचता है मेरा सितारा ये करेगा। मेरा सितारा जो है इसकी वजह से मैं अच्छे हालों में जाऊँगा या बुरे हालों में जाऊँगा। अल्लाह ने क्या कहा कि इसे हमने सजा दिया है। इसके अलावा इसका एक और भी ज़रिया है और उसे हर मरदूद शैतान से महफ़ूज़ रखा है। हाँ, मगर जो चोरी-छुपे सुनने की कोशिश करे उसके पीछे दहकता हुआ शोला है। तो इसका मतलब ये है कि देखें
शयातीन जो है ना जिन, वो भी उनको एक्सेस दी गई थी पहले आसमान तक के लिए, और पहले आसमान से भी थोड़ा ऊपर चला जाया करते थे जब तक कुरान मजीद के नाजिल होने से पहले पहले। अब ये होता क्या है कि शयातीन चोरी छुपे आसमानों के पर बातें सुनने के लिए जाते हैं, तो शहाबे साकिब जो हमें टूटते हुए नजर आते हैं ना, ये एक शोला है जो उनके पीछे उनको मार कर भगाने के लिए जो है ना लगाया जाता है। कुछ बच जाते हैं। हदीस में इसकी तफसीर इस तरह आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला आसमान पर कोई फैसला करते हैं, सातवें आसमान से ऊपर अर्श पर कोई फैसला करते हैं, तो फिर निचले जो फरिश्ते हैं ना उनकी तरफ हुक्म भेजा जाता है। फरिश्ते उसे सुनकर अपने पर फड़फड़ाते हैं, यानी हुक्म उतरता है, अल्लाह की हैबत होती है फरिश्तों पर। और अल्लाह के हुक्म के सामने अज्जो मिस्कनत के इजहार के तौर पे वो जैसे आवाज जो होती है ना उनके परों की, ऐसे होती है जैसे किसी चट्टान पर कोई जंजीर मारी जाए। और एक हदीस की तफसीर में ये भी पता चलता है कि वो ना फरिश्तों पे बेहोशी सी तारी हो जाती है, क्योंकि देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आती थी तो पसीने पसीने हो जाते थे। और सहाबा कराम बताते हैं ना, इतना बोझ आ जाता था उनके ऊपर, इतना वजन आ जाता था। तो ये वही कोई मामूली चीज नहीं है। तो जब फरिश्तों तक हुक्म उतरता है तो फरिश्ते भी क्या करते हैं कि उन पर बेहोशी की सी कैफियत तारी हो जाती है। और फिर जब उनके दिलों पर से फिर जब घबराहट दूर होती है, तो फिर उसके बाद वो बाकी जो ऊपर वाले फरिश्ते उनसे पूछते हैं कि आपके रब ने क्या हुक्म उतारा है। फिर वो फरिश्ते जो है ना नीचे वाले फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि रब ने ये हुक्म उतारा है। फिर उससे दूसरे आसमान पे, यानी कि सातवें से छठे, छठे से सातवें, पांचवें, चौथे, तीसरे, इस तरीके से जो है ना ग्रेजुअली हुक्म नीचे आता है और फरिश्ते जो हैं वो नीचे तक हुक्म जो है ना वो दे देते हैं। अब जब फरिश्ते ये हुक्म सुनते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं उसने जो कहा हक कहा, और वो बुलंद है और बड़ा है। यानी अल्लाह जो भी हुक्म नाजिल करता है वो तस्बीह के साथ उस हुक्म को लेते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए लेते हैं। अब इस मौके पे क्या होता है, जब आसमानों में ये फैसले हो रहे होते हैं ना, तो जब पहले आसमान तक ये बातें आती हैं तो और फरिश्तों तक पहुंचती हैं, तो इतनी देर में जो चोरी छुपे जो शयातीन होते हैं ना उनको तसरुफ दिया गया है, वो भी हवाओं में आ जा सकते हैं आसमानों तक। तो क्या करते हैं, वो वहां जाते हैं कि हमें भी कोई बात पता चल जाए, कोई हुक्म पता चल जाए। तो उसके वक्त जो है ना उनको मारने के लिए फिर क्या किया जाता है, एक दुर्रा मारा जाता है, और वो दुर्रा होता है शहाबे साकिब, यानी आग का शोला उनके ऊपर मारा जाता है, जो कि सितारा टूटता हुआ लोगों को नजर आता है ना, लोग कहते हैं ओ सितारा टूट गया, अब कोई ख्वाहिश करो तो पारी पूरी होगी। यानी देखे ना लोगों ने क्या कहते हैं, मेक अ विश, अब कोई ख्वाहिश करो, सितारा टूटा, अब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। हम कैसे कैसे तोहमात में पड़ गए, जबकि कुरान हमें क्या बता रहा है कि उस वक्त शैतान को वो मारा जा रहा होता है। अब वो शैतान वहां करने क्या जाते हैं? ये शैतान वो होते हैं जो जादूगरों और काहनों, जो यानी कि जो जादू का इल्म रखने वाले होते हैं ना, उन शयातीन को वो भेजते हैं, जो उनके पास तसरुफ में जिन होते हैं ना, वो उनको वहां भेजते हैं ताकि वो अल्लाह का कोई फैसला सुनकर आ जाए कि अब क्या होने वाला है, और उसके बाद वो लाकर उन काहिनों को बताएं, जादूगरों को। और जब लोग उनके पास आए कि बताएं, तो वो लोगों को फिर क्या करें कि उसमें से कुछ बता दे, और फिर जाहिर सी बात है जब फैसला उतरा तो वो तो होगा, तो लोग समझेंगे कि जादूगर तो बहुत बड़ा है, इसको तो सारा इल्म हासिल है। लेकिन अब भी देखिए, फिर जब उनको मार भगाया जाता है ना, तो इतनी देर में अगर कोई चीज भी उसके कान में पड़ जाती है ना उस शैतान के, तो वो लाकर उसको काहिन को बता देता है, जादूगर को बता देता है, कि जो कि काला जादू करने वाले लोग होते हैं। फिर वो इतनी सी बात, समझे आप, उनको 2% कोई बात पता चल गई, उनके कानों तक जरा सी भनक पड़ गई, तो वो जादूगर को लाके बताते हैं, और वो बाकी जो सारी चीजें ना उसमें खुद से जोड़कर मिलाता है और फिर उसको इंसान को बता देता है। अब वो जो हल्का सा हकीकत का उसमें रुख है ना, तो वो क्या करता है, पहले ही इंसान जो है ना, क्योंकि वहां जाते कौन है, जिनके ईमान वैसे ही खत्म होते हैं, तो वो उनका शिकार बन जाते हैं। जरा सी बात उन्हें हकीकत पता चलती है और वो फौरन क्या कहते हैं कि इसके बाद यही होगा। तो जादूगर फिर उसमें झूठ मिलाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब कोई शैतान आते हैं ऐसे, तो हम उनको मार भगाते हैं इस दहकते हुए शोले के जरिए। फिर फरमाया और हमने जमीन को फैला दिया और उस पर मजबूत पहाड़ भी डाल दिए हैं। यानी जमीन को अल्लाह ताला ने फैलाया है, और फैलाने के बाद क्या किया, उस पर मजबूत पहाड़ डाले हैं। देखिए ये जो पहाड़ हमें नजर आते हैं ना बड़े बुलंद बाला, ये किस लिए हैं? ये जमीन की मीखें हैं। जमीन को, यानी कि आप देखें जब किसी को खेमा आपने कभी लगा देखा, टेंट्स लगे देखें, तो जब टेंट लगाए जाते हैं तो उनको मजबूत सहारा बांधने के लिए क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी मीखें जो है ना वो उनके कोनों में गाड़ दी जाती हैं, वो जमीन में ठोकी जाती हैं, उसके बाद उससे वो टेंट जो है ना वो कायम किया जाता है। तो फिर यहाँ पर जमीन की ये मीखें हैं, यानी अगर अल्लाह ताला ने इनको मीखें इसलिए बनाया है कि अगर इनको ना गाड़ा जाता ना, तो जमीन जो है वो अपनी जगह से बार बार, यानी अ, सिमट जाती। तो इसलिए उनको क्या किया है,
گاڑ دیا گیا ہے۔ اور فرمایا اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے۔ یعنی یہ بھی رب کی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا حکمت ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اندازے سے اگائی ہے۔ کون سی فصل کس موقع پر کتنی تیار ہونی ہے، کس جگہ کتنا رزق اترنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں، یعنی انہی پھلوں سے، اور یعنی کہ جو بھی غلہ اگتا ہے اس میں بھی روزیاں ہیں لوگوں کے لیے، اور ان میں ان کی بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ یعنی بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جن کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پتہ تو اب ظاہر سی بات ہے پتہ ہی نہیں ہے، اب عام جو ہمارے پیٹس وغیرہ ان کو تو ہم روزی دے دیتے نا ہمارے گھروں میں، تو ہم نے کھانا وانا دے دیا۔ کتنی ایسی مخلوقات ہیں ہمارے ارد گرد، پرندے ہیں، آپ دیکھیں حتیٰ کہ زمین کے اندر کتنے کیڑے ایسے ہیں، کون جاتا ہے ان کو رزق دینے؟ کہاں سے آتا ہے ان کا رزق؟ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم انہیں روزی دینے والے نہیں ہو، روزی دینے والا تو رب ہے۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقرر اندازے سے اتارتے ہیں۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نپا تلا انداز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے حکمت کے ساتھ میں نے کس وقت کہاں اتارنا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں بادل اللہ سبحانہ و تعالیٰ برساتے، اللہ کو پتہ ہے کس جگہ پہ کتنی بارش ہونی ہے اور کس جگہ سے بارش روک لینی ہے۔ یہ رب کے اندازے ہیں۔ فرمایا اور ہم بوجھل ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی یہ جو بارش اللہ تعالیٰ برساتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، پانی جو ہے زمین میں جمع بھی ہوتا ہے، یعنی فصلیں بھی جو ہیں کیا ہوتی ہیں، سرسبز ہوتی ہیں اور گرینری آ جاتی ہے، ہریالی آتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پھر یہ پانی جو ہے نا باقی ایکسیسو وہ سٹور ہو جاتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے؟ دریاؤں میں چلا جاتا ہے، سمندروں میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تم اسے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو یہ وہاں جا کر سٹور ہی نہ ہوتے۔ اس کے علاوہ دیکھیں ان سے تو ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، زمین کے نیچے جو واٹر بیڈز ہیں نا، وہ وہ پانی دراصل میٹھا پانی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فلٹر کر کے زمین کے اندر رکھا ہوا ہے ہمارے لیے۔ تو ہم بھی اس کو اس قابل نہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے نا، سورۃ ملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر ہم اسے نیچے اتار دیں تو تم اس پر واپس، تو کون لائے گا اس کو واپس؟ تو اگر وہ پانی کے واٹر بیڈز اللہ تعالیٰ نیچے کر دے نا تو پھر ہمیں پانی بھی نہیں ملے گا میٹھا پانی۔ تو ابھی دیکھیں آج جو واٹر کرائسس کی بات کی جاتی ہے کہ پانی عنقریب ختم ہو جائے گا، وہ پانی کہاں ختم ہوگا؟ سمندروں میں۔ سمندروں میں پانی ختم نہیں ہوگا، وہ پانی کہاں ختم ہوگا؟ زمین کے جو نیچے واٹر بیڈ میٹھا پانی جو ہے نا جو انسان پیتا ہے، وہ لیولز جو ہے نا وہ لو ہو جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ بھی رب کی حکمت سے اور اس کی قدرت سے ہی ہے۔ پھر فرمایا ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور بالآخر ہم ہی وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور پھر وارث آخر میں جانا کس کے پاس ہے؟ وہی رب ہے، وہی وارث ہے ہمارا۔ اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو اپنے عمل میں نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں نا، وہ بھی ہمارے علم میں ہیں۔ جو نیکیوں میں پیچھے رہ جانے والے، سستیاں دکھانے والے، ہمیں ان کا بھی پتا ہے کس کے پاس نیکی کا موقع اللہ نے دیا اور وہ پیچھے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں نا ہر ایک کو، تو حجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تم میں سے برائی میں بڑھنے والے کون ہیں، کہ جس کے پاس حق تھا لیکن وہ برائی میں بڑھ گیا، اور تم میں سے برائی میں سے پیچھے ہٹنے والے کون ہیں؟ یعنی ان کے پاس اپرچونٹی تھی لیکن انہوں نے برائی نہیں کی اپنے رب سے بڑھ کر، اپنے رب سے ڈر کر۔ تو دیکھیں آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے، چاہے وہ نیکیوں میں ہوں چاہے وہ برائیوں میں ہیں، وہ بھی رب کے علم میں ہیں۔ آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا ہے۔ حشر کے میدان میں سب کو جمع کیا جائے گا۔ آپ سوچیں کیا منظر ہوگا نا، بہت سی ایسی نسلیں جو زمین پہ جب حضرت آدم پیدا ہوئے تھے اس کے بعد سے جو ساری نسلیں آ رہی تھیں۔ آج آپ دیکھیں نا، ہم حج پہ عمروں پہ جائیں تو اتنی دنیا مسلمانوں والی اکٹھی ہوئی ہوتی ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، تو ان کو دیکھ کے ہم اتنا حیران ہو رہے ہوتے ہیں نا، رنگا رنگی ان میں ہے تو وہ سب مسلمان، کتنے لوگ ہیں جن کی ہم زبانیں ہی نہیں جانتے، کتنے لوگ ہیں جو کہ بالکل یعنی چہرے سے بالکل ان کے خد و خال یعنی ان کے جو فیچرز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، ہے تو وہ مسلمان، اور ہمارے دینی بھائی بھی ہیں، ہماری دینی بہنیں بھی ہیں، لیکن وہاں جا کر ہمیں تھوڑا سا احساس ہوتا ہے لاکھوں کا مجمع ہم دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں رب کی کتنی قدرت ہے نا۔ تو وہ تو ایک بڑا محدود سا منظر ہے۔ آپ سوچیں وہ میدان جس میں کیا ہوگا، یعنی شروع سے ازل سے لے کر اب تک قیامت تک کے جتنے لوگ آئے نا وہ سب جمع ہوں گے، کھڑے ہوں گے، کیسا وہ منظر ہوگا، یعنی طرح طرح کے لوگ ہوں گے اور سب کو رب جمع کر لے گا۔ وہ یقیناً بڑی حکمتوں والا اور علم والا ہے۔ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی بدبودار کھنکتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کس چیز سے کی ہے؟ کھنکتی ہوئی مٹی یا گارے سے، نطفے سے، سڑی ہوئی بوند سے۔ کہاں سے نکلا ہے انسان؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ حقیقت ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری تخلیق جو ہے، تمہاری حقیقت ہے، یہ ہے انسان اس چیز سے پیدا ہوا ہے، اور اس چیز سے پیدا ہونے کے بعد
جب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا، اللہ نے اس کو طاقت دے دی، اللہ نے اس کو بڑا کر دیا، تو وہ اتنا بڑا بنتا ہے کہ وہ رب سے بھی بڑا ہو جائے، یا پھر وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ رب کو بھی نہ مانے اور اللہ کی کوئی بات نہ مانے؟ تو یہ اللہ نے اس کو اس کی حقیقت بتائی ہے کہ تو ایک سڑی ہوئی بوند سے پیدا ہوا ہے، تو پھر جھگڑالو بھی ہے، رب کو نہ ماننے والا بھی ہے۔ فرمایا اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا، یعنی جنات کی تخلیق بھی بتا دی گئی، وہ آگ کی لپٹ سے پیدا ہوئے، آگ سے نہیں۔ آگ کی لپٹ جو ہوتی ہے نا، شعلہ، اس کے اوپر جو بالکل نرم سی ایک لپٹ ہوتی ہے، اس سے پیدا ہوئے ہیں، وہ لطیف ہیں۔ اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ گزر جاتے ہیں چیزوں میں سے بھی، وہ نظر نہیں آتے، ان کو اللہ نے ایسی چیز سے پیدا کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق بھی بتا دی، اور ہم جانتے ہیں نا فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، فرشتوں کی بھی تخلیق جو ہے وہ نور سے، روشنی کی طرح ہے، وہ بھی لطیف چیز ہے۔ پھر فرمایا جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا، اب یعنی بتا دیا پہلے کہ انسان کو مٹی سے بنایا اور فرشتوں جنات کو لو سے بنایا۔ اب کیونکہ ان کا آگے تذکرہ کرنا مقصود ہے، واقعہ آ رہا ہے وہی جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، مزید صراحت کے ساتھ۔ جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے مٹی لی گئی، اور اس کے بعد کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو نطفے سے نہیں نا پیدا ہوئے تھے، زمین سے مٹی اٹھائی گئی تھی اور پھر اس کے بعد اس کو گوندا گیا تھا۔ جب وہ مٹی جب گوند کر پکی ہوئی تھی تو وہ تھوڑی سی گل سڑ گئی، تو پھر اس کے بعد کیا کیا، اس کا پتلا بنا لیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اس پتلے کو، یعنی کہ جیسے مٹی سوکھتی ہے نا، آپ دیکھیں اگر مٹی کے ٹوائز جو بنانے والے ہیں کمہار، ان کو پتا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو سکھایا جاتا ہے، پھر جا کے اس کو پکایا جاتا ہے، پکایا بھی تو جاتا ہے نا، تبھی وہ مضبوط ہوتے ہیں جو کلے سے بناتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی تمام مرحلوں سے حضرت آدم کو بنایا تھا، اور جب اسی مرحلوں سے حضرت آدم کو گزارا جا رہا تھا تو شیطان جو تھا نا، کیونکہ وہ جن تھا، ابلیس، لیکن وہ فرشتوں کی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے درجوں تک پہنچا ہوا تھا، آسمانوں میں جو ہے نا اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جگہ دی تھی، فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، تو وہاں سے وہ گزر گزر کے دیکھتا تھا اور اچھمبا بھی کرتا تھا اور تکبر بھی کرتا تھا کہ یہ کیا، مٹی سے بنا ہوا پتلا، اس کے پاس سے فخر سے گزر جاتا تھا۔ لیکن اب اس کا فخر جو تھا اللہ تعالیٰ نے کس طرح خاک میں ملایا، اللہ تعالیٰ نے کیا، سجدہ ہی کر دو۔ یہاں پہ کیا کہا، فرشتوں سے کہا جب میں اسے پورا بنا چکوں تو میں، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، اپنی روح سے مراد اللہ کی روح نہیں ہے، اپنی روح سے مراد ہے اپنا کلمہ، یعنی اپنا کلمہ کن پھونک دوں کہ زندہ ہو جا تو یہ ہو جائے گا، اس میں روح پھونک جائے گی، تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ اب فرشتوں کا بھی امتحان تھا اور ابلیس کا بھی امتحان تھا کہ ایک مٹی سے سامنے ایک پتلا بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے روح پھونکی ہے، تو اب کیا کہا ساروں کو اس کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ یہ سجدہ تو جو تھا وہ زمین پہ کرنا سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ بھی تعظیمی سجدہ ہے۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا، سب جو تھے نا، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کیوں، ابھی تو اس کو بنایا ہے، ہم تو پہلے سے تھے، ہم تو تسبیح، اب دیکھیں اس کا ذکر آتا تو ہے، انہوں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا، سورۃ بقرہ میں شروع میں ہی آ جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، یہ تو فساد کرے گا، تو اللہ نے کیا کہا، علم کے ذریعے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، پھر انہیں نام سکھائے، تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا سب نے، مگر ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، فوراً انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا، یعنی تجھے میں حکم دے رہا ہوں تو تمہیں کیا ہوا، کیوں نہیں کیا سجدہ؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی کیا کہا، اس نے کہا کہ میں اعلیٰ ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، فخر تھا نا، تکبر تھا، فوراً تکبر آ گیا، اور اس نے کیا کہا، میں اعلیٰ اور عرفہ ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں جسے تو نے کھنکتی مٹی سے پیدا کیا ہے، جبکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، یعنی آگ سے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ابلیس جو ہے نا وہ بہت عبادت گزار تھا اور جنات کا سردار بھی تھا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں ہزار ہزار سال جو ہے نا وہ سجدے میں سے سر ہی نہیں اٹھاتا تھا، اتنا عبادت گزار تھا۔ آپ سوچیں انسانوں کی مجال ہے کہ وہ کوئی پورا دن ہی سجدے میں پڑے رہے، تو وہ ایک ایک ہزار سال، اور جب اتنا تقرب اس نے حاصل کر لیا نا عبادت کر کے، تو پھر کیا تھا، اس کی بہت سنی بھی جاتی تھی، اس کو لیڈر بھی بنا لیا گیا تھا ایک طرح سے۔ اب دیکھیں یہی چیز تو تھی نا، ایک تو آگ سے پیدا ہونا، اور پھر وہ جو اس کو اپنے جنات میں بھی لیڈر تھا، تو اس کو جو ہے نا وہ فخر، جو اس کا تکبر جو تھا نا، اس نے اس کو سجدہ نہیں کرنے دیا، اور یہ امتحان تھا فرشتوں کا بھی اور ابلیس کا بھی، یعنی جن کا بھی امتحان تھا۔ تو دیکھیں امتحان جو ہے نا وہ تو ہمارے بھی ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ہی دیا تھا نا کہ وہ کام کرو جو کہ پہلے کسی اور کو کرنے کا حق، یعنی کہ حکم ہی نہیں تھا، سجدہ تو صرف اللہ کے لیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ وہ کام کرو کہ جو، یعنی کہ سجدہ کر دو۔ اب فرشتے بھی سوچتے کہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے، لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ یہ رب کا حکم ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، سجدہ کیا، انہوں نے
کوئی آگے سے جو ہے نا ڈیبیٹ نہیں کی، اور ابلیس نے اپنا تکبر بھی کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سجدہ کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ تو دیکھیں بعض اوقات اللہ کے بہت سارے احکامات ایسے بھی آتے ہیں نا، ہم نے بہت سارے اچھے اچھے کام بھی کیے ہوتے ہیں، ابلیس نے بھی تو کتنی نیکیاں کی تھی نا، ایک سجدے نے اس کو جنت سے بھی نکلوایا، ایک سجدے نے اس کو، ایک سجدے کے انکار نے اس کو مردود کر دیا۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بڑے اچھے کام کیے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی ایسا اللہ کا حکم بھی آ جاتا ہے ہمارے سامنے جو کہ اس وقت ہمارے نفس کے مطابق نہ ہو، اور ہمیں پتا ہو کہ یہ حق ہے، لیکن حکم ہے نا اللہ کا۔ اب آپ دیکھیں ایک حکم تھا نا، ہم سوچتے ہیں کہ قرآن مجید میں اتنے سارے حکم ہیں، میں نے اس میں سے 4 مان لیے، میں نماز بھی پڑھتی ہوں، میں ہر سال جو ہے نا روزہ بھی رکھ لیتی ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے نا میں اگر مجھے موقع ملے گا تو میں حج پہ بھی چلی جاؤں گی، کبھی کبھی جب میرا دل کرتا ہے تو میں صدقہ بھی نکال دیتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ زیادہ پیسے یا میرے دل پہ تھوڑی سی کیفیت آتی ہے تو میں صدقہ بھی نکال دیتی ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ باقی احکامات کا کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہم نے دیکھے کتنے احکامات ہیں، کبھی ہم نے ان کو کاؤنٹ کیا کہ کتنے احکامات ہیں؟ تو کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانا ہے؟ کیا ہر حکم کو اللہ تعالیٰ کے ہم اسی طریقے سے لے لیتے ہیں؟ نمازیں، ہماری نمازوں کی کوالٹی کیا ہے؟ کوالٹی پہ تو نہ جائیں نا، لیکن احکامات کی طرف آ جائیں کہ یہ بھی تو رب کا حکم ہے نا۔ وہ ایک حکم تھا سجدہ کرنا، کتنا بڑا حکم تھا۔ اب ہم اپنے لیے حکم جو ہے نا، احکامات بحیثیت خواتین ہم اپنے لیے دیکھیں، معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی دین میں اللہ تعالیٰ نے عبادات کے بھی ہمیں حکم دیے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں بہت سارے حکم ہیں جو بحیثیت عورت ہوں یا بحیثیت امت ہوں ہمیں دیے گئے۔ تو کیا ہم نے وہ سارے مان لیے؟ ہمیں اپنے اوپر بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ابلیس کی ساری عبادت اور ریاضت جو ہزاروں سال کے سجدے تھے، ایک حکم نہ ماننے سے کہاں چلے گئے؟ وہ مردود ہو گیا۔ تو اس چیز میں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا موقع دیا، حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی نا، اور اس کے بعد کیا تھا، انہوں نے پلٹ کر توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی۔ تو اب ہمارے پاس کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ، ہم بھی ابن آدم ہی ہیں نا، بنی آدم کی اولاد سے ہی ہیں، تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ بعض اوقات ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے جو ہمیں پتہ ہے رب کا حکم ہے، لیکن ہم مانے نا کہ میری مرضی نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھیں کتنے احکامات ایسے آتے ہیں خواتین سے متعلق ہی، دیکھ لیجئے جن میں کیا ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے نا ان کو مردوں کو جیسے ایک درجہ دے دیا گیا، تو بحیثیت خواتین کیا ہم اس چیز کو خوش دلی سے قبول کرتے؟ کیا ہم مانتے؟ یعنی ہم کہیں یہ تو نہیں کہتے ہمارا حصہ آدھا کیوں ہے؟ کیا ہمارے دل میں کوئی شکوہ تو نہیں ہے؟ مرد کو اللہ نے قوام بنا کر ہم پر ایک درجہ اوپر کر دیا، جب یہ حکم ہم سنتے ہیں تو کیا ہمارے دلوں میں کوئی تنگی تو نہیں آتی؟ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، عورت کا اگر نشوز کا اگر تمہیں ڈر ہو تو اس کو تم کیا کرو، بستروں سے الگ کر لو یا اس کو ہلکا سا مار بھی لو۔ جب ایسی کوئی چیز ہم سنتے ہیں تو کیا ہمارے دلوں میں کوئی تنگی تو نہیں آتی؟ تو کیا ہے حکم کو خوش دلی سے قبول کر لینا؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ہے دراصل مسلمان ہونا، یہ ہے دراصل اطاعت، کہ ہم جو بھی سنیں، آزمائش ہے نا ہماری، ہم عورتوں کی بھی تو آزمائش ہے نا اس میں، تو کیا کریں کہ جب سنیں تو اپنے رب کے حکم کے لیے، کسی بھی حکم کے لیے دل میں تنگی نہ آئے۔ ابلیس کے دل میں تنگی تھی، اس نے سرے سے انکار کر دیا، اور ہم کیا کریں کہ ہم نعرے لگاتے پھریں کہ ہم برابر ہیں، ہم اللہ کا یہ حکم ہی نہ مانیں، ہم نکل کے چلے جائیں کہ ہماری مرضی، ہماری مرضی، تو کیا ہے بہت سارے عمل جو ہے نا پھر اس طرح ضائع چلے جاتے ہیں جو ہم نے کیے ہوئے بھی ہوں۔ تو اللہ کا جو ہر حکم قرآن مجید میں ہم نے اس کو فرض کے درجے میں لے کے اس پر عمل کرنا ہے، تو ہم نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے۔ جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، دیکھیں ہر سال ہی ہم اس کا فہم بھی حاصل کرتے ہیں، اور ہمارے پاس جتنی استطاعت ہوتی ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے سورت بقرہ میں کتنے احکامات ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے سورت نساء میں کتنے احکامات ہیں۔ یہ سارے حکم جو ہے نا، کب ہم اپنے اوپر باری باری رکھ کے دیکھیں میں اس میں سے کتنے مانتی ہوں، میں نے کتنے پورے کیے ہیں۔ سورت حجرات میں آئیں گے، سورت نور میں آئیں گے، اپنے اوپر رکھ کر بار بار دیکھتے رہے میں ان میں سے کتنے پورے کرتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے معاشرت میں بھی مجھ پر نازل کیے ہیں۔ تو دیکھیں بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آتے ہیں، تو کیا کرنا ہے، ان کو پورے کا پورا لینا ہے، اس میں تکبر نہیں کرنا، اس میں دل میں تنگی نہیں لے کر آنی۔ تو یہ چیز انسان کے عمل کو ضائع کر دیتی، ابلیس کے سارے عمل ضائع چلے گئے، ہزاروں سال کی ریاضتیں ضائع چلی گئی، کیونکہ اس کا تکبر تھا۔ دیکھیں تکبر کیا ہے؟ تکبر بھی ایک وجہ ہے نا، تکبر سے کتنی لڑائیاں ہیں جو جنم لیتی ہیں۔ میں کیوں مانوں، میں کیوں مانوں، یعنی میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں ہماری میں آ جاتی ہے کہ میں یہ بات کیوں مانوں، کسی ہمارے اپنے رشتوں کی بات آ جاتی اس میں کہ اس نے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا، وہاں پر میں جو ہے نا وہ بھی آ جاتی ہے۔ تو تکبر بھی ہے اور اللہ کا حکم نہ ماننا جو ہے نا، یہ دو فرشتے کے ابلیس کے جو دو بڑے گناہ تھے۔ تو یہی تکبر جو تھا اسی کی وجہ سے اس نے نہیں مانا، تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو ملعون قرار دے دیا۔ تو ہمارے دل میں جو ہے نا ایسی کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہم نے اپنا اپنا ساتھ ساتھ جائزہ لیتے جانا ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو حقیر تو نہیں سمجھا،
ہمارے سامنے حق، کیونکہ حق کی دیکھیں تکبر کی تعریف ہی یہ ہے، بطر الحق و غمت الناس، حق کا انکار کر دینا، یعنی ابھی جو میں نے آپ سے بات کی کہ حق ہمارے سامنے اور ہم کیا پورا مان لیتے ہیں، یا لوگوں کو حقیر سمجھ لینا۔ ابلیس کے پاس یہی دو اس نے فیل کیے تھے نا، حق کو مانا ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، اور پھر حقیر سمجھنا، حضرت آدم کو حقیر سمجھنا۔ تو یہ تکبر ہے، اگر یہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں تکبر صرف یہ کہ میں پراؤڈ ہوں، تکبر صرف یہ نہیں ہے، تکبر یہ بھی ہے کہ میں اللہ کا حکم ہے اور میں مانوں ہی نہ، میں سنوں ہی نہ، میں اس کی طرف کان ہی نہ لگاؤں۔ تو پھر اس سے بچنا ہے، اور ابلیس جو ہے نا اسی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ ابلیس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت سے صاف انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابلیس تجھے کیا ہوا ہے، تو سجدہ کرنے میں والوں میں شامل نہیں ہوا۔ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ اس انسان کو سجدہ کر لوں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اب تو جنت سے نکل جا، کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے، تو ذلیل ہو گیا ہے، تو نے اپنے رب کی بات نہیں مانی تو تو راندہ درگاہ ہے۔ ایک حکم سے، دیکھیں صرف ایک حکم سے راندہ درگاہ ہوا تھا۔ اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک، یعنی ملعون ہے۔ کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک ڈھیل دے دے کہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک کے لیے۔ فرمایا اچھا جا، اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی، یعنی تجھے بھی میں نے مہلت دے دی۔ ان میں سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان بھی تو ہے نا جو اس کی باتوں میں آئیں گے، ان کو بھی تو مہلت ملے گی نا۔ پہلے شیطان کو مہلت ملی، ابلیس کو، اور اس کے بعد ان سب لوگوں کو مہلت ملے گی جو کہ اس کی باتوں میں آ جائیں گے۔ ہر ایک کے پاس مہلت ہے، ہر ایک کے پاس ہے عمل کی مہلت ہے، تو شیطان کو بھی عمل کی مہلت دے دی گئی تھی۔ شیطان نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا، ان کو بہکاؤں گا۔ کیا آراستہ کرے گا؟ شراب میں بڑا مزہ ہے، فیشن کرنے میں بڑی خوبی ہے، یعنی عورتوں کو کیا راستہ کرے گا کہ کیا کرو، فیشن کرو، بے حیائی جو ہے وہ آ جائے۔ مردوں کو کیا راستہ کرے گا کہ عورتوں کو نظر اٹھا کے دیکھو، زنا کی طرف لے کر آئے گا۔ کیسے یہ گناہ جو ہے یہ آراستہ ہی ہے نا، سود کی طرف لے کر آئے گا کہ اس سے کیا ہوگا، تمہارے مال بڑھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ حرام خوری لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا، لوگوں کا مال چھیننے کی طرف لے کر آئے گا کہ تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، ایسے سارے گناہ جو ہیں انسان کے، میوزک ہے، اب آپ دیکھیں میوزک آراستہ نہیں کر دیا گیا۔ ینگ جنریشن کیا کرتی ہے، میوزک پر جھومتی ہے نا، کانسرٹس میں دیکھے جائیں تو وہ کیا کرتے، جھومتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں کھڑے جھومتے رہتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہوں تو کیا ہوتا ہے، بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا۔ کس نے آراستہ کیا ان چیزوں کو؟ شیطان نے آراستہ کیا۔ تو اس نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں ان کو اتنا سجا کے یہ گناہ دکھاؤں گا کہ یہ اسی طرف کھینچے چلے آئیں گے، یعنی مسحور ہو جائیں گے۔ تو آج دیکھیں ہر انسان جو ہے نا اپنی کیپیسٹی میں مسحور ہے، اور پھر کیا کر رہا ہے، شیطان نے پورا اپنا وعدہ کیا جو اپنے رب سے مہلت لے کے آیا تھا، وہ ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہے کہ وہ اس سے تھک کے بیٹھ جائے۔ آپ نے دیکھا کبھی کہ شیطان تھک گیا کہ میں نے بہت سارے تو چلو جہنم میں لے گیا ہوں نا، بس اب تھوڑا سا ریسٹ کر لوں؟ وہ قیامت تک ریسٹ نہیں کرے گا، وہ ہمیں بہکائے گا۔ جو لوگ نیک ہیں نا وہ ان کے پاس بھی آئے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف وہ گناہ گار جو بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے، وہ ہر ایک کے پاس آتا ہے، ہر ایک کو بہکانے کے لیے آتا ہے۔ وہ عالم کے پاس بھی آتا ہے، وہ اس کو اس کے اندر علم کا تکبر ڈالنے آتا ہے کہ تمہیں تو بڑا پتہ ہے۔ وہ نیک کے پاس بھی آتا ہے، زاہد کے پاس بھی آتا ہے، اس کے اندر بھی تکبر ڈالنے آتا ہے کہ تم تو بہت نیک ہو، تم نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں۔ وہ سب نیک لوگوں کے پاس آتا ہے تاکہ ان سے عمل ضائع کروائے، تم نے یہ کر دیا، اب لوگوں کو بتاؤ تو صحیح، بتاؤ گے تو نہیں، بتاؤ گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ اپنے نام کے ساتھ حاجی لگاؤ تو صحیح، کیسے کسی کو پتہ چلے گا تم حاجی ہو؟ قاری لگاؤ تو صحیح، عالمہ خود کو کہو تو صحیح، کیسے پتہ چلے گا تمہارے پاس اتنا علم؟ تو چھوٹی چھوٹی ہر ایک سے اس نے گناہ جو ہے نا اس نے کیا کرنا ہے، جو گناہ گار ہے اس کو اس گناہ میں زیادہ بڑھانا ہے، جو نیکی کی طرف آگے اس کے پیچھے تو وہ ہاتھ لے کر دھو کر پڑ جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس نے جو کام کر لیے نا میں اس سے ضائع کروا دوں۔ تو اس نے کیا کہا، میں ان سب کو بہکاؤں گا۔ وہ اپنے وعدے میں سچا ہے، اس کے پھندے بہت سخت ہیں، اس کی چالیں بہت سخت ہیں، وہ ہر ایک کے اندر جو ہے نا وہ تکبر، یا پھر اس کے بعد جو ہے دنیا داری، دنیا سے محبت، دھوکہ فریب، یہ سارے جو ہیں یہ اسی کے راستے ہیں۔ فرمایا سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں، خود اس نے کہا تھا جو تیرے بندے اخلاص والے ہیں نا، جنہیں جو چنے گئے ہیں، جو چوزن ہیں۔ اب وہ چنے کیسے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ساروں کو موقع دیا ہے نا، کتابیں تو ساروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ کچھ مخصوص لوگ ہیں جو شیطان کے جال میں آئیں گے، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حق ساروں کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ تو چنے ہوئے وہ ہیں جو اپنے دل میں اخلاص کے ساتھ کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے، اخلاص رکھیں گے۔ چھوٹی سی نیکی بھی کر رہے ہیں، دل میں اخلاص ہو تو وہ نیکی جو ہے نا وہ اتنے اوپر تک چلی جائے گی۔ دیکھیں چھوٹی سی نیکی یعنی اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی خاطر دی ہوئی ایک کھجور انسان کو جہنم سے بچا سکتی ہے۔ یہ کھجور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کیا اتقوا النار
ولو آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. یعنی ایک کھجور کا ٹکڑا اگر ہم نیت اخلاص کے ساتھ دے دیں گے نا تو وہ ہمیں جنت سے بچا لے گا. اس کے برعکس اگر ہم لاکھوں روپے کا چیک دے کر کیا کریں گے کہ یہ اس کے بعد جو ہے نا لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے اتنی زیادہ چیریٹی کی ہے تو کیا ہوگا, وہ کہیں نہیں لے کے جائے گا وہ مال. تو اخلاص جو ہے نا, دل میں اخلاص ہونا چاہیے, چاہے چھوٹی سی نیکی کر لیں وہ اللہ کو پتہ چل جاتی ہے. دیکھیں نیکیوں کا اجر بھی لینا ہے, کوشش کریں اپنی نیکیوں کو ویسے چھپائیں جیسے گناہوں کو چھپاتے ہیں. ہم اپنے گناہ بتاتے, میرے دل میں کیا چل رہا ہے, میں نے کل کیا گناہ کیا تھا, جیسے آپ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں نا اسی طرح اپنی نیکیوں کو چھپائیں, تبھی وہ محفوظ ہو سکیں گی. کیونکہ شیطان اس کے بعد نیکیوں کو بھی ضائع کروانے کی کوشش کرتا ہے. ارشاد ہوا کہ ہاں مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ یہی ہے. کون سی؟ اخلاص. اللہ تک جانے کی سیدھا راستہ اخلاص ہے. میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں, ہاں لیکن جو گمراہ تیری پیروی کریں گے, یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں. جہنم کے 7 دروازے ہیں. کون بتایا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے. جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے. جہنم کے یہ جو 7 دروازے ہیں نا, اس پہ ہر حصہ مخصوص ہے. زنا کرنے والے ایک مخصوص دروازے سے جائیں گے, چوری کرنے دھوکہ دینے والے ایک مخصوص دروازے سے جائیں گے, قتل کرنے والے, کفر کرنے والے, شرک کرنے والے, یہ اپنے اپنے مخصوص دروازوں سے جائیں گے. جیسے کہ جنت میں نیکیاں کرنے والے باب الصدقہ ہے, باب الریان ہے جس سے روزہ رکھنے والے جائیں گے, صدقہ کرنے والے الگ دروازے سے جائیں گے. اس کے علاوہ مطلب جتنی بھی چیریٹیز ہیں نا وہ کرنے والے الگ الگ دروازوں سے جائیں گے. تو جہنم میں بھی اسی طریقے سے دروازے ہیں, اور جو جس طرح کی جو برائی کرے گا وہ اس کے لیے وہاں اس دروازے سے داخل ہوگا. پھر فرمائے پرہیزگار جنتی لوگ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے, سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. ان کو کیا کہا جائے گا؟ ادخلوها بسلام آمنین. یعنی اتنی رسپیکٹ سے جنت والوں کو, ایک طرف جہنم کا ذکر کر کے کیا کہا, جو جنت والے ان کو تو پروٹوکول ملیں گے اور عزت کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور جہنمیوں کو کیسے داخل کیا جائے گا؟ دھکے دے کر, گھسیٹ کر. جانا تو نہیں چاہیں گے نا, پتہ چل جائے گا کہاں جا رہے ہیں, چیخیں گے چلائیں گے. لیکن جہنم کا داروغہ آپ کو پتا ہے نا, ہمیں احادیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے وہ گونگا ہے, سوری, اور بہرا ہے. ٹھیک ہے, وہ اتنا چیخیں گے ان کو جو ہے نا وہ نہیں سنائی دے گا. اس کا نام مالک ہے وہ داروغہ. اور وہ انتہائی جہنم میں جو داروغہ ہوں گے نا فرشتے, وہ انتہائی سخت دل ہوں گے. اتنے عذاب دیکھیں گے وہ, ان کو کیا ہوگا, وہ ان کے دل نہیں نرم پڑیں گے. وہ چیخیں گے چلائیں گے جہنمی, لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اتنے سخت دل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ویسے ہی جو ہے نا فرشتے جو ہیں مسلط کیے ہیں. پھر جنتیوں کے لیے فرمایا کہ ان کے دلوں میں جو کچھ رنج اور کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے. وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. یعنی دنیا میں اگر کوئی ذرا سی بھی رنجش تھی اللہ تعالیٰ وہ ختم کر دیں گے. جنت میں ایسا کسی کے دل میں کوئی میل نہیں ہوگا. کیونکہ بحیثیت انسان کہیں نہ کہیں معاملات میں ذرا سی کوئی رنجش آ جائے نا, اس سے یہ مراد نہیں. دیکھیں اصل میں کینہ کیا ہوتا ہے, کینہ جو بنیادی طور پہ جو بڑا بغض اور کینہ حسد ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض آ گیا, کوئی ایسا حسد آ گیا, اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان ہو جائے. یہ وہ چیز ہے جس پر پکڑ ہوگی. لیکن اگر ہمارے دل میں کوئی ایسی کسی کے لیے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایک فلاں وقت میں یہ کیا تھا, لیکن ہم کیا کہیں, ہم پھر بھی اس کے لیے خیر خواہی رکھیں, تو یہ چیز ہے جو ہے نا یہ پھر جنت میں جانے سے پہلے صاف کر دی جائے گی. لیکن ایک ہی نا وہ بھی ہے نا کہ انسان چاہے کہ فلاں کا نقصان ہو جائے, میرے دل میں اس کے لیے بڑی, میں تو خود نہیں کچھ کر سکتی لیکن دعائیں مانگتی ہوں کہ اس کا تو اچھا ہی نہ ہو, اس کا تو بھلا ہی نہ ہو, یہ تو ہلاک ہو جائے, اس کو تو آگے جا کے اس کا نقصان ہو جائے, اس کا مال برباد ہو جائے. ایسی ایسی دل میں اس کے لیے کسی کے لیے خواہش رکھنا, تو یہ دراصل کیا ہے, اس پہ پکڑ ہوگی. ایسے لوگوں کی جو ہے نا بخشش دیکھے نا, جب روزے ليلۃ القدر میں بھی تو نہیں ہوتی نا, ایسی راتیں بھی تو ہے نا کہ جس کے دل میں اس طرح دو بھائی جب لڑے ہوئے تھے جمعرات والے دن, یعنی احادیث ہمیں بتاتی ہے نا جب رحمت کے دروازے مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ہر ایک کو بخش دیا جاتا ہے. اور پھر یہاں کہا جاتا ہے کہ دو بھائی جن کی دل میں آپس میں جو تھی نا کوئی رنجش تھی, تو ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں, تو اس وقت تک ان کو جو ہے نا ان کے اوپر مغفرت بھی نہیں کی جاتی. تو کیا ہے, ایسے جو اگر کسی کے لیے ہلاکت کا دل میں جو ہے نا یعنی خواہش رکھنا, کسی کے نقصان کی خواہش رکھنا, تو ایسے لوگوں کی پھر بخشش نہیں ہوتی. لیکن یہ معمولی کینے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ذرا سی دل میں کہ ہاں فلاں نے میرے ساتھ فلاں وقت میں یہ کیا تھا, تو یہ معمولی کینے ہیں جو کہ دور کر دیے جائیں گے. پھر فرمایا وہاں انہیں نہ تو کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے. کتنی خوبصورت بات ہے نا جنت کی, عیش ہوگی اور وہاں سے کبھی وہ نکالے نہیں جائیں گے. فرمایا میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں. کہ یہ کتنی خوبصورت آیت, کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں، معافی مانگ لو مجھ سے، گناہ کر لیے ہیں تو مغفرت کے لیے آ جاؤ، ہاتھ پھیلا لو، میرے آگے جھک جاؤ، میں بخشنے والا ہوں، میں مہربان ہوں۔ یعنی اگر دنیا میں ہم کسی کا نقصان کر دے، کسی کی بات نہ مانے، تو ہم دلوں میں ہمارے تو گرج آ جاتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو جو انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ پلٹ کے میرے پاس آ جائے۔ شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہرانے والا بھی جب جو ہے نا اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً پلٹ کے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا اور ساتھ ہی میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے، یعنی ایک اور پہلو بھی ہے۔ اللہ غفور الرحیم بھی ہے، لیکن اللہ کا دردناک عذاب بھی ہے۔ یعنی صرف غفور اور رحیم ہونے پر تکیہ کر کے عمل کرنا نہ چھوڑ دینا، معافی مانگنا نہ چھوڑ دینا، معافی مانگو، عمل کرو، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب دردناک ہے۔ عذاب سے بے خوف نہ ہو جانا، صرف یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور برائیاں کرتے رہو کہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو کرنا کیا ہے کہ کام بھی کرنا ہے تاکہ ہم اس عذاب سے بچ سکیں۔ پھر فرمایا انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بھی سنا دو کہ جب انہوں نے اس کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے جو ہم نے پچھلے پارے میں بھی پڑھا تھا کہ مہمان آئے تھے، دو فرشتے تھے جو کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب دینے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک صاحب فہم فرزند کی بشارت دیتے ہیں، یعنی ایک نبی بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ خوشخبری تھی نا بڑی، خالی بیٹا نہیں ہونا اس بڑھاپے میں، بیٹا ہونا اور وہ بھی نبی ہونا، اتنی بڑی بشارت تھی۔ کہا کیا اس بڑھاپے کے آنے کے بعد تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ یعنی میں تو بوڑھا، میری بیوی بانج، تو بچہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ یعنی انسان مایوس ہو جاتا ہے نا، میرا کیا رب ایسا نہیں کر سکتا؟ انسان مایوس کیوں ہو؟ کیا میرا رب کچھ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دیکھیں مایوسی کو اسی لیے گناہ کہا جاتا ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ شاید ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا اپنے رب کی رحمت سے تو نا امید صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں، یعنی مایوس ہو جائیں کہ ایسا کچھ کبھی میری زندگی میں اچھا ہوگا ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں جو لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، خودکشی کو حرام کیوں کہا گیا؟ کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے کہ کبھی میرے لیے اچھا کام ہوگا ہی نہیں، میرا رب اگر ابھی آج مجھ پر مشکل آئی ہے تو کبھی میرا رب میری طرف نظر کرے گا ہی نہیں، یا میرا رب مجھ سے غافل ہو گیا، وہ مجھے دیکھ ہی نہیں رہا، تو انسان سوچتا ہے میں زندگی کا خاتمہ کر لوں گا، کبھی اچھے دن آئے ہی نہیں۔ تو یہ مایوسی ہے نا جو اس کو کیا کرتی، اور یہ شیطان لے کر آتا ہے مایوسی، شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اپنے رب سے امید رکھیں کہ اگر آج مشکل ہے تو اچھے دن آئیں گے، اس مشکل میں میرے لیے کوئی خیر ہے، میرا رب مجھے پکار رہا ہے، مجھ سے رجوع کرنے کی مجھے رجوع کرنے کی طرف بلا رہا ہے، تو نامید نہ ہو۔ پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ کیوں آئے ہیں، اب آنے کی وجہ بھی پوچھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، مگر خاندان لوط کو اور ان سب کو ہم ضرور بچا لیں گے، یعنی لوط علیہ السلام کی فیملی کو بچا لیا جائے گا سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کیا ہے۔ یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی پر عذاب آئے گا، وہ اپنی قوم کے ساتھ ماری جائے گی۔ جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو، یعنی لڑکے سے آئے، تو اب حضرت لوط نے بھی نہیں ان کو پہچانا تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تم کچھ الگ سے ہی معلوم ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تمہارے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں، یعنی عذاب لے کر آئے ہیں اللہ کا۔ ہم تو آپ کے پاس صریح حق لائے ہیں، اور ہم ہیں بھی بالکل سچے۔ اب تم اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں نکل جاؤ، اور آپ ان کے پیچھے رہنا، یعنی اپنی اپنی فیملی کو لے اور نکل جائیں، اور پیچھے رہنا یعنی اپنی فیملی کو لے کر آگے جائیں، یعنی ان کو آگے رکھیں اور خود پیچھے رہیں، ان کو یعنی سیو کریں ایک طریقے سے۔ اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے ہرگز مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مکمل ان کو رہنمائی دی تھی کہ نکلیں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم کے پیچھے رہیں، اب ان کی قوم میں صرف ان کی فیملی تھی جو کہ کہا جاتا ہے دو بیٹیاں ہی تھیں، بیٹے بھی نہیں تھے ان کے۔ تو پھر کیا کہا کہ پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھنا، کیونکہ جب عذاب آئے گا نا، اب عذاب نے آنا تھا، اتنی شدید آوازیں اور ہیبت، آگ، چیخ پکار، تو یہ کہا تھا کہ پیچھے نہیں مڑ کر دیکھنا۔ اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ فجر کے وقت آیا تھا وہ عذاب ان کے اوپر، یعنی جب وہ لوگ غفلت میں پڑے سو رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی اسی وقت نکلے تھے، صبح جو ہے نا نکلے تھے اپنے گھر سے، اور جیسے ہی وہ نکلے تھوڑا آگے گئے تھے تو پیچھے سے عذاب کے فرشتوں نے کیا کیا تھا، عذاب فوراً اللہ کے حکم سے نازل کر دیا تھا۔ اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے، یعنی یہ تب کی بات کی جا رہی ہے
جب وہ لڑکے آئے تھے خوبصورت لڑکوں کی شکل، یعنی فرشتے آئے تھے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر سے کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا کہ تم ان کی سائیڈ کیوں لے رہے ہو؟ ہم تمہیں تھوڑی کچھ کہہ رہے ہیں، تمہیں تھوڑی نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمیں تو یہ لڑکے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ وہ غیر فطری فیل کرنا تھا۔ لوط نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو میری بچیاں موجود ہیں، یعنی ایک جائز طریقہ ہے، میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، ان سے اپنی شہوت پوری کر لو، تیری عمر کی قسم تو اپنی بدمستگی میں سرکردہ ہے۔ یعنی انہیں بڑا عجیب لگا کہ ان کو لڑکیاں کیوں پیش کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تجھے پتا تو ہے کہ ہماری شہوت کیا ہے۔ بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے آگ پکڑ لیا۔ یعنی کیا تھا؟ ہولناک زلزلہ تھا، زور کی آواز تھی، اور بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کھنگر والے پتھر برسائے، یعنی پکی ہوئی مٹی کے پتھر تھے، یعنی لاوے کے جو پتھر ہوتے ہیں نا پکے ہوئے، جیسے سٹنگر میزائل ہوتا ہے، ہر پتھر نشان زدہ تھا کہ پتا تھا کہ اس بستی میں فلاں شخص کو جا کے لگے گا اور اسے ہلاک کرے گا۔ اور وہ پتھر عام تو نہیں نا، جو عام لاوا ہی دیکھے نا آپ، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اب لاوے کی ہم جب تصویریں دیکھتے ہیں تو کتنا خوف آتا ہے نا، لاوا کیسے بہ رہا ہوتا ہے، آگ کی طرح میلٹ ہوئی ہوئی ایک چیز، اس کے پتھر، دھواں، تو اس کے ساتھ ان کو مارا بھی گیا تھا۔ اور دیکھیں اس کے اندر خالی ایک وہ زمینی فیل مطلب فطرت نہیں تھی، اس میں رب کا عذاب تھا، اس کے اندر شدت بہت زیادہ تھی۔ بلا شبہ نصیحت کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، یعنی جو گہری نظر سے ان بستیوں کے حال کو سنیں اور دیکھیں، آج وہ بستیاں ہیں نا تہس نہس ہوئی ہوئی ہیں، تو ان کے حال کو دیکھیں تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ بستی ایک ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی ہوئی عام گزرگاہ ہے، یعنی راستے میں وہاں جاتے ہوئے نظر آ جاتی ہے۔ یہ مدینے سے شام کو جاتے ہوئے یہ بستی جو ہے نا یہ راستے میں پڑتی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے جب مدین کے بھی علاقے میں جو ہے نا ایک دفعہ صحابہ کرام کسی جگہ پر جا رہے تھے قافلہ، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں جو تھے نا وہ لوگ وہاں پر رکے، تو صحابہ نے کیا کیا کہ وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، تو انہوں نے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے نا وہاں پر آٹا گوندھ لیا کہ اب کھانا ہم کھا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، تو جو آٹا بھی گوندا تھا نا وہ بھی پھینکوا دیا تھا کہ یہ عبرت کی جگہ ہے، یہاں پہ ٹھہرو مت، یہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ وہ جگہ جہاں پر اللہ کا عذاب قہر اترا تھا، تو وہاں پر ٹھہرنے کی جگہ نہیں، وہ امیوزمنٹ کی جگہ نہیں ہے، وہ پکنک سپاٹ نہیں ہے، تو وہاں جا کر کیا کرو، ٹھہرو نہیں، عبرت لو اور بس گزر جاؤ۔ پھر فرمایا اور اس میں ایمان والوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے، ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے جن سے آخر ہم نے انتقام ہی لے لیا۔ یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں۔ ایکا بستی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہا گیا ہے، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ یہ صالح علیہ السلام کی قوم اور سمود قوم سمود ہے نا، یہ ان کے بارے میں، جن کے آج بھی جو ہے پیٹرا میں جو ہے کھنڈرات ہیں موجود، پہاڑوں میں انہوں نے گھر بنائے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی، تاہم وہ ان سے روح گردانی کرتے تھے، یعنی ہماری نشانیوں کو مانتے نہیں تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر۔ اللہ نے ان کو اتنی قدرت دی تھی، اتنے خوبصورت وہ گھر بناتے تھے پہاڑوں میں، اور پہاڑ میں گھر بنائے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پہاڑ میں اندر بیٹھے، ہوائی راستے ہوتے تھے، پانی کا انتظام ہوتا تھا۔ آپ بھی آج کوئی ڈاکیومنٹری اٹھا کے دیکھیں نا پیٹرا کی، تو آپ کو پتا چلے گا کتنی سویلائزڈ قوم تھی۔ ان کے ریمینز ہیں وہاں پر، لوگ جاتے ہیں وہاں پر، اور یہاں پر لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے پھر بھی اللہ کو نہیں مانا، اللہ نے ان کو اتنی قدرت، اتنا جو ہے فضل سے نوازا تھا۔ پھر فرمائے آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگھاڑ نے آ دبوچا، چیخ نے آ دبوچا، بس ان کی کسی تدبیر نے انہیں فائدہ نہ دیا۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہر چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے بے فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہم نے اپنے مقصد کو پہچاننا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسانوں کے لیے تخلیق کی ہے، یعنی سورج چاند آ رہے ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے، بارشیں آتی ہیں ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے، پھل سبزیاں اگ رہی ہیں ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے۔ انسان کا جو مقصد ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ تو ان کا مقصد تھا انسان کو فائدہ پہنچانا، انسان کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے، تو ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا اللہ کی عبادت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک گھر لازمی ہونا چاہیے، ہمارا بینک بیلنس جو ہے وہ لاکھوں کا ہونا چاہیے، ہمارا یہ مقصد ہے دنیا میں آنے کا۔ ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم نے جو ہے نا کوئی کامیاب جو ہے نا بزنس کھڑا کرنا ہے، ہم نے بڑا بزنس ٹائکون بننا ہے، یا ہمارا کوئی سوشل اسٹیٹس جو ہے نا وہ کوئی بہت زیادہ اونچا ہونا چاہیے۔ ہمارے مقصد تو یہی ہے نا، ہمارے گولز تو دیکھیں دنیا میں یہی ہے، آ کر ہم اپنے مقصد سے غافل ہو گئے۔ یعنی ہر انسان کا ایک نہ ایک گول ہے، ایک وہ اپنا مقصد جو ہے نا ہر انسان نے کچھ اور ہی بنا لیا ہے۔ مقصد تھا اللہ کی عبادت،
لیکن ہر انسان جیسے کہا گیا نا کہ ہر ایک کے لیے ایک راستہ ہے اور وہ اسی طرف منہ کر کے جو ہے نا وہ جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، لیکن ساتھ ہمارا مقصد ہے، مقصد کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے۔ لیکن جب ہم دنیا کے مقصد کو اپنا گول بنا لیتے ہیں نا کہ کامیابی ہے، میں نے فلاں ڈگری حاصل کرنی ہے، میں نے فلاں جگہ جا کر اتنے جو ہے نا یعنی اتنی میں نے بلڈنگز کھڑی کرنی ہے، یا میں نے یہ حاصل کرنا ہے دنیا کے گولز، تو کیا ہوتا ہے وہ حاصل کرتے وقت انسان کو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ دیکھیں کیسے جاتا ہے اپنے مقصد سے، مقصد تھا اللہ کی عبادت، لیکن اگر اور پھر اس کے بعد اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا جب بچے جو ینگ جنریشن ہے جب بڑی بڑی ڈگریز حاصل کرنے جاتی ہیں، امتحان ہو رہتا ہے سخت، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور غافل۔ اور اسی طریقے سے بزنس مین ہے بڑے بڑے، سارا دن کہیں ادھر سے آج اس کنٹری میں، آج اس جگہ پہ، اور کیا ہوتا ہے کہ اتنے مصروف ہیں کہ نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو گول کیا ہے؟ مقصد یاد نہیں نا ہے۔ مقصد تو تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، لیکن دنیا میں مقصد کیا بنا لیا؟ یہ آسائشیں۔ آپ دنیا کے سب سے امیر ترین کو آدمی کو دیکھ لیں، جو اس سے پہلے بھی چلے گئے ہیں اور اس کے بعد بھی جائیں گے، ان کے ساتھ کیا گیا؟ ان کا ڈگری گئی ہے، ان کے ساتھ ان کے مال و دولت گئے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بلڈنگز گئی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو یعنی جو بڑے بڑے برج جنہوں نے تعمیر کر لیے ہیں، جن کے پاس مال و دولت بے تحاشا بینک بیلنس ہے، کیا وہ لے کے جائیں گے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت اللہ کی۔ جو اس سے غافل ہو گیا تو دراصل پھر وہ سب سے غافل ہو گیا۔ پھر فرمایا ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور قیامت ضرور آنے والی ہے، بس تم حسن و خوبی سے اچھائی سے ان سے درگزر کر لو، یقیناً تمہارا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیات دے رکھی ہیں، اور یہ بار اور یہ کہ دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن بھی دے رکھا ہے، 7 مثانی۔ یہ کون سی آیات ہیں؟ سورۃ الفاتحہ، جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں کہ یہ جو آیات ہے نا یہ لازمی، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورۃ فاتحہ۔ تو اگر امام کی اقتداء میں بھی پڑھ رہے ہیں نا تو فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ باقی تلاوت تو امام کر رہے ہیں، لیکن جب سورۃ فاتحہ پڑھی جائے تو وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو فائدہ دے رکھا ہے، نہ وہ آپ ان پر افسوس کریں، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں۔ یعنی آپ کے سامنے جو لوگوں کے پاس اتنا عیش و عشرت ہے، اس طرف اپنی اپنی نظریں نہ جھکائیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کس کے پاس کتنا مال ہے، یہ تو دنیاوی فائدہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اور مومنوں کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں، ان کو ویلکم کہتے رہیں، اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسے کہ ہم نے ان قسمیں کھانے والوں پر اتارا جنہوں نے اس کتاب کو کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ یعنی اہل کتاب نے کیا کیا تھا؟ اس اپنی مرضی سے یعنی کتاب میں تحریف کر دی تھی۔ فرمایا قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور ان سب سے ضرور باز پرس ہوگی۔ اور بعض یعنی یہ جو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مراد ہے نا، بعض کہتے ہیں کہ اس سے قوم قریش بھی مراد ہے، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر دیا۔ یعنی کہ بعض جو حصے کو کہتے ہیں کہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، بعض کو کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، یعنی کوئی انسانی کلام نہیں ہے، اس سے یہ بھی مراد لی جاتی ہیں۔ فرمایا ہر اس چیز کو جو وہ کرتے تھے، بس آپ اس حکم کو جو آپ کو دیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں، یعنی جو مذاق اڑاتے ہیں، ان کی سزا کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ آج بھی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی جاتی ہے، کیونکہ خاص طور پہ مسلمانوں کو جو کیا جاتا ہے نا کہ ان کو تیش دلایا جائے، اور پھر ان سے جو ہے نا ریئیکشن لیا جائے، اور پھر اس ریئیکشن کی وجہ سے پھر کیا کہا جائے کہ یہ ٹیررسٹ قوم ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو تمسخر اڑانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ ان کی زندگی میں بھی یہ کام کیا جاتا تھا۔ فرمایا جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں، انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، ہمیں کیا معلوم ہو جائے گا؟ کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی الہ واحد ہے۔ ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور اپنی رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یعنی وَاعْبُدْ حق رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی یہ آپ کے ساتھ اگر آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو کیا کریں؟ آپ تسبیح کرتے رہیں، اپنے رب کو یاد کریں، اور اپنا کام کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کا فیصلہ آ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لے۔ اب سورۃ نحل شروع ہو رہی ہے۔ نحل جو ہے شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ سورۃ نحل مکی ہے، اور اس کی 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی جو قیامت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا وعدہ کیا ہے وہ قریب آ گئی ہے، تو تم اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، یا اس سے مراد عذاب بھی ہے کہ عذاب بس آنے ہی والا ہے، تم اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ قیامت جو ہے نا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرے اور قیامت کا فاصلہ اس طرح ہے، یعنی اب دیکھیں پیچھے پیچھے اتنے گزر چکی ہیں امتیں، اور ان میں کتنے کتنے ہزاروں سال کا جو ہے نا فاصلہ گزر چکا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا بہت تھوڑا زمانہ ہوگا، ہمیں تو لگتا ہے نا کہ کئی سو سال ہوں گے، لیکن اب آپ دیکھیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرب قیامت کے آثار بتائیں، جو نشانیاں بتائی ہیں نا، بہت ساری پوری ہو گئی ہیں، تو اب اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اب قیامت جو ہے وہ انتہائی قریب ہے، کیونکہ اب تیزی سے فاصلے جو ہے نا وقت سے مٹ رہا ہے، وقت کی برکت ہر چیز، کیونکہ آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے نشانیاں دیکھیں تو ان میں سے اکثر پوری ہو گئی ہیں، اب صرف وہ جو میجر پوری ہونے والی ہے نا، جب وہ بھی پوری ہوں گی تو احادیث کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے تسبیح کوئی جو ٹوٹتی ہے نا، مالا ٹوٹتی ہے، تو دانے ایک کے اوپر ایک کے اوپر جب گرتے ہیں نا، اسی طریقے سے پھر نشانیاں واقع ہونا شروع ہوں گی، پھر ان کے بیچ میں گیپ نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک نشانی اب پوری ہوئی تو دوسری سال بعد پوری ہوگی، پھر قیامت اچانک آئے گی، ایک کے بعد دوسری نشانی پوری ہونی شروع ہو جائے گی، تو وہ بھی پھر ایک دم سے یہ معاملہ جو ہے نا وہ ہوگا، تو اب ویسے بھی ہم بہت قریب ہیں قیامت کے، تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، تمام پاکی اس کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتاتے ہیں، وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، پس تم مجھی سے ڈرو، یعنی ہر پیغمبر توحید کا پیغام دیتے ہیں، اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی یہ آسمان اور زمین بھی بے فائدہ پیدا نہیں ہوئے، کھیل تماشے کے طور پہ پیدا نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے، اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ زمین و آسمان کا مقصد کیا ہے، لوگوں کو جنت میں ڈالنا جہنم میں ڈالنا، جن کی عقلیں جو ہے نا ضرورت سے زیادہ کام کرتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر جنت میں ڈالنا ہے جہنم میں ڈالنا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا، انسان کا آنا پھر یہاں سے جانا، اور وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں، یعنی شرک سے بری ہے، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا، یعنی اس کی ابھی وہ جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ انسان کی حقیقت تو ایک نطفہ ہے، اس کے بعد پھر وہ جھگڑالو بن گیا، یعنی اللہ کے بارے میں ہی بحثیں کرتا ہے، اللہ کے ہونے میں ہی شک کرتا ہے اور ڈیبیٹس کرتا ہے، اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں، اور بھی بہت سے منافع ہیں اور تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، گرمی کے لباس سے مراد ہے گرم لباس، یعنی کھالوں سے لیدر بنائی جاتی ہے، ان کی لیدر سے کیا کیا جاتا ہے، ان کی فر سے کیا کیا جاتا ہے، سردی میں فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے جب کہ تم چرا کر لاؤ تب بھی، اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی، یعنی دیکھیں جب یہ جانور چر رہے ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ سبزہ ہو تو وہاں چر رہے ہوتے تو بھی بھلے سے معلوم ہوتے ہیں، خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم جانوں کی مشقت کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہے ہیں، ہمیں تو ادراک نہیں نا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، جانوروں کا ہونا، ان کی پیٹھ پر آج تو یہ ہمیں سواریاں گاڑیاں مل گئی ہیں نا، ان کو بھی اسی میں کنسیڈر کریں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بن سکتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن میں اتنی صلاحیت دی کہ اس نے یہ گاڑیاں بنائی ہیں، یہ بھی ہمارے لیے اللہ نے ہی، یعنی ایک جانور ہے اور یہ گاڑیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہی، تمہارے بوجھ ایک شہر سے دوسرے شہر تک، وہاں تک جاتے ہیں جہاں تک تم مشقت کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، اب آپ دیکھیں ایک بحری جہاز اللہ کے حکم سے، یا پھر ایک ہوائی جہاز پلین چلتا ہے، اور آپ پورے دن ایک دن میں کیا کہتے ہیں ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتے ہیں، اگر یہ ہم آپ خود کرنے لگتے، خود چل کے جانے لگتے تو پہنچ سکتے تھے، یعنی جانا پاسبل ہی نہیں تھا، تو اللہ نے کیا کہا، یہ نشانی ہے، انہیں پہچانو، یہاں تو تم اپنی مشقت کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے، گھوڑوں کو، خچروں کو اور گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان پر سواری کرو، دوبارہ ایک اور نے ان نعمتوں کو بتایا کہ ان سے کیا کرتے ہیں، ان سے فائدے ہی فائدے اٹھاتے ہو، کس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے؟ رب نے، تو کرنے کا کام کیا ہے کہ تم ان کا شکر کرو، وہ باعث زینت بھی ہیں، اور بھی وہ ایسی بہت ساری چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں، یعنی اتنی نعمتیں ہیں جن سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اتنے ایسی چیزیں ہیں جو غیر محسوس طور پر ہیں جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ تمہارے فائدے کے لیے، دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ایسے سیلز پیدا کرتا ہے جو کہ خطرناک سیلز کو مار دیتے ہیں، کتنے ایسے بیکٹیریاز اور وائرس ایسے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، دوسرے ہارمفل بیکٹیریاز اور وائرس کو مار دیتے ہیں جو کہ ہواؤں میں
انسان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوا میں بھی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا فنگس اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، یہ اس قسم کی ایک چیز تھی جس سے پھر پینسلین تیار کی گئی اور اس سے انسان کو فائدہ ملتا ہے۔ یہ جو ساری ہماری اینٹی بایوٹکس ہیں یہ کہاں سے آئیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز میں انسان کے لیے فائدے رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ارد گرد ایسی بہت ساری چیزیں، حتیٰ کہ فرشتے بھی ایسے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں، جو ہماری حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ فرمایا درمیانی راہ اللہ کی طرف پہنچانے والی ہے، یعنی درمیانہ راستہ اعتدال کا راستہ ہے اور وہ اللہ کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ اور دیکھیں درمیانہ راستہ جو ہے نا وہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے، دین کا راستہ جب درمیان میں ہم یعنی اعتدال کے ساتھ اختیار کرتے ہیں تو وہی صراط مستقیم ہے۔ دیکھیں دو طریقے ہو سکتے ہیں نا، ایک تو ہم بہت دیندار بن کے دین میں غلو کرنا شروع کر دیں، تب بھی کیا ہوگا؟ دین سے ہٹ جائیں گے، تب بھی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو جائیں گے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ تفریط میں چلے جائیں، بالکل ہی نہ دین پر عمل کریں، تو وہ بھی غلط راستہ ہے۔ تو اعتدال کا راستہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اور بعض ٹیڑھے راستے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا لیتا۔ بعض ٹیڑھے راستے جو گناہ کے راستے ہیں، وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، یعنی انہی سے تم ان کو کھانا کھلاتے ہو، اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی اتنی نعمتوں میں۔ اسی نے رات، دن اور سورج اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا ہے، ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں، کھول کے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں۔ تو جب یہ سنا کریں نا تو ان نشانیوں پہ غور کیا کریں کہ یہ فائدے میں نے پہلے کبھی سوچے تھے، یا میں کبھی ان چیزوں کو اس نظر سے دیکھتی ہوں؟ میں کبھی جب سورج آتا ہے، سورج نکلتا ہے، چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے؟ 4 دن نہ نکلے سردیوں میں تو کیا حال ہوتا ہے کہ سورج کیوں نہیں نکلا؟ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا نا۔ تو پھر کیا ہے، ان کو دیکھیں تو رب کا شکر کریں، پہچانیں کہ میرے لیے اس نے کتنا فائدہ اس میں بنایا، پھر شکر انسان کرتا ہے۔ یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں طرح طرح کے رنگ و روپ کی اس نے زمین میں تمہارے لیے پھیلا رکھی ہیں۔ بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے، یعنی جو اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو اس سے اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، ان میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ کس کا؟ مچھلیوں کا تازہ گوشت نکلتا ہے جو کہ حلال بھی کر دیا، اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، یعنی یہ جو پرلز ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں جو سمندر کی تہ میں سے نکلتے ہیں۔ اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی میں چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو۔ یعنی سمندر میں جو بحری جہاز چلتے ہیں تو آپ دیکھیں جو بہت ہیوی سامان ہے وہ کہاں سے لایا جاتا ہے؟ جو گاڑیاں ہیں، بہت ہیوی جو کنٹینرز ہیں، جو سامان آتا ہے وہ بائی شپ ہی آتا ہے نا۔ اور پھر کیا کرتا ہے، ایک جگہ سے انسان دوسری جگہ جاتا ہے روزگار کی تلاش میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہی فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو مسخر کیا انسان کے لیے، اور اس میں یہ کشتیاں تیرتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو، اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو، یعنی کہ تمہیں پتہ چل جائے تو شاید تم اپنے رب کے شکر گزار بن جاؤ کہ میرا رب مجھے کتنا نوازنے والا ہے، تو عبادت بھی میں اسی کی کروں، مانوں بھی میں اسی کی بات۔ اور اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں ہلا نہ دے، اور نہریں اور راستے بنا دیے ہیں تاکہ تم اپنی منزل مقصود کو پہنچو۔ یعنی بہت سارے راستے، کچھ سڑکیں تو ہم نے بنائی ہیں نا، لیکن دیکھیں آپ پہاڑوں میں جائیں نا تو درے راستے بنے ہوئے ہیں باقاعدہ، ورنہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک انسان کو کاٹ کے جانے کا راستہ ملے نا، تو اللہ نے درمیان میں ایسے راستے بھی بنائے ہوئے ہیں تاکہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچ جائے۔ اور بھی بہت ساری نشانیاں مقرر کی ہیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ حاصل کرتے ہیں، یعنی ستاروں سے بھی رات کے وقت اندھیروں میں راستہ حاصل کرتے، ڈائریکشنز ملتی ہیں۔ تو کیا جو وہ پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ نے اب سوال کر لیا، اتنی نعمتیں بتائی ہیں، سب پر غور کریں، اور اس کے بعد اللہ نے دلیل کے ساتھ پوچھا ہے، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے، جس نے یہ سب بنایا ہے، اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ نہیں پیدا کرتا؟ یعنی پھر بھی تم کیا کرو، دوسروں کو بالکل اس کے برابر ٹھہرا لو، دوسروں سے مانگنے بیٹھ جاؤ۔ تو کیا تم بالکل بھی نہیں سوچتے؟ اللہ نے ہمیں سوچنے کی طرف لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے دلائل دے کر کہ تم سوچو تو صحیح، جس نے پیدا کیا ہے وہی مالک ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے، تو شکر کیسے ادا کریں گے؟ تو کیا کہا، جتنے جتنے تمہارے سامنے ہیں جو رب نے کھول کر بیان کیے ہیں ان پر شکر مانو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں بھی فرماتے ہیں نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنی رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
किस किस चीज का इनकार करोगे कि तुम्हारे रब ने नहीं दी? अपने रब को कैसे झुटलाओगे? बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। जो कुछ तुम छुपाओ और जाहिर करो अल्लाह सबको जानता है। और जिन जिन को ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, वो तो खुद पैदा किए गए हैं। यानी कोई क्या हो, कोई बुत हो, कोई कब्रों में मदफून हो, कोई भी चीज हो जिसको इंसान पुकारता है, वो क्या है? वो तो खुद पैदा किए गए हैं। मुर्दे हैं, जिंदा नहीं हैं। इन्हें तो ये भी शऊर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। यानी ये जो कब्रों में मदफून है ना, जिनके आगे जाकर तुम मन्नतें मुरादे मानते हो, नजरें मानते हो, उनके आगे जाकर सजदे करते हो, उनके पास खड़े होकर दुआएं मांगते हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि वो तो अपने फायदे नुकसान के खुद जिम्मेदार भी नहीं है। उनको तो ये भी नहीं पता कि उन्हें कब कब्रों से दोबारा उठाया जाएगा, तो फिर उनसे क्यों मांगा जाए? तुम सबका माबूद सिर्फ एक अल्लाह अकेला है। देखिए यहाँ पे इसमें शिर्क की जो बात की गई है ना, अल्लाह ताला ने वाज़ेह दलील दी है। क्या इंसान के लिए इतनी बड़ी खुली दलील नहीं है कि ये जो कब्रों में जो मदफून है उनसे मांगने के बजाय सिर्फ अल्लाह से मांगे? क्योंकि यहाँ पे बुतों की बात नहीं हो रही, खसूसन उन्हीं की बात हो रही है जो कि कब्रों में मदफून है, जिनसे मुरादें मांगी जाती हैं। तुम सबका माबूद सिर्फ अल्लाह अकेला है और आखिरत पर ईमान न रखने वालों के दिल तो मुनकिर हैं और वो खुद खुद तकब्बुर से भरे हुए हैं। बेशक अल्लाह हर उस चीज को जिसे लोग छुपाते हैं और जिसे जाहिर करते हैं बखूबी जानता है। वो गरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह को नहीं पसंद कि क्या करे इंसान, हक को जो है इनकार कर दे, गरूर करे, जमीन पर अकड़ कर चले। हदीस में है कि वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में एक जर्रे के बराबर भी किब्र होगा, क्योंकि किब्र जो है ना, किब्रियाई, ये अल्लाह की चादर है। किब्र सिर्फ अल्लाह के लिए है, तकब्बुर अल्लाह के लिए है। रोज़े क़यामत अल्लाह ताला सब लोगों को पर जब काबू पालेंगे तो कहेंगे ना, इनल मुतकब्बिरून, कहाँ है तकब्बुर करने वाले जो बिला वजह जमीन में बड़े बने फिरते थे? तो कहाँ है वो तकब्बुर करने वाले? तो अल्लाह को गरूर करने वाले पसंद नहीं है। उनसे जब दरियाफ्त किया जाता है या पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल फरमाया, तो जवाब देते हैं कि ये तो अगले लोगों की कहानियां हैं। यानी कुरान मजीद में तो सिर्फ किस्से कहानियां हैं। इसी का नतीजा होगा कि कयामत के दिन ये लोग अपने पूरे बोझ के साथ उनके बोझ के भी जिम्मेदार होंगे, हिस्सेदार होंगे, जिन्हें बेइल्मी में गुमराह करते रहे। देखो तो कैसा बुरा बोझ उठा रहे हैं। यानी ये उनका बोझ भी उठाएंगे जिनको हक की तरफ आने नहीं देते थे। इनसे पहले के लोगों ने भी मकर किया, आखिर अल्लाह ने इनके मंसूबों की इमारतों को जड़ों से उखेड़ दिया और इनके सरों पर इनकी छतें ऊपर से गिर पड़ी, यानी अजाब आ गया। और इनके पास अजाब वहां से आया जहां से इनको पता भी नहीं था, वहम गुमान भी नहीं था। देखें, अजाब आसमान से और जमीन से ही आता है ना। अल्लाह ताला हवाओं के ज़रिए भी अल्लाह ने जो है ना अज़ाब भेजा। हवाओं के ज़रिए भी अल्लाह ताला ने देखे ऐसा अज़ाब भेजा था, सख्त आंधी का अज़ाब, जो कि हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था। वो बहुत बड़े-बड़े लोग थे, तो वो कहते थे, जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि सख्त आंधी चलेगी, जब उनको बताया तो उन्होंने क्या कहा, हम क्या करेंगे, हम तो इतने लंबे-लंबे, हम अपने आप को ना ज़मीन में जो है ना आधा गाड़ लेंगे। और उन्होंने ये तदबीर की थी। उन्होंने अपनी-अपनी आधी-आधी टाँगें, और वो कई-कई फुट लंबे थे, यानी कुछ 7-8 फुट नहीं, 50-60 फुट, इतने ऊंचे-ऊंचे वो लोग थे। और उन्होंने क्या किया, अपने आप को आधा गाड़ लिया ज़मीन में, कि जब हवा चलेगी, हम तो इतने बड़े-बड़े हैं, वैसे भी हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकेगी। तो अल्लाह का अज़ाब वहाँ से आया कि उनको पता नहीं था। अल्लाह ने उस अज़ाब, उस हवा के ज़रिए उनको, वो उस हवा ने उनको उसी जगह से ऐसा उखाड़ा कि जैसे आपस में पटख नहीं देते उठा के, ऐसे, और वो खोखले तने जैसे एक दूसरे से पड़े नहीं होते, उस तरीके से फिर वो पड़े रह गए। तो ऐसे-ऐसे अज़ाब आए हैं कि इंसान के गुमान में भी ना हो। अल्लाह ताला जहाँ से चाहे पकड़ना पकड़ सकता है। फिर कयामत वाले दिन भी अल्लाह इन्हें रुसवा करेगा और फरमाएगा, मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम लड़ते झगड़ते थे, जिन्हें इल्म दिया गया था, वो पुकार उठेंगे कि आज तो काफिरों को रुसवाई और बुराई चिमट गई है। फरमाया, वो लोग जो अपनी जानों पर ज़ुल्म करते हैं, जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज़ करने लगते हैं, इस वक़्त वो झुक जाते हैं कि हम बुराई नहीं करते थे। यानी शिर्क करने वाले, कुफ़्र करने वालों की जब जानें निकाली जाती हैं, तो उस वक़्त क्या कहते हैं? गिड़गिड़ाते हैं, आजिज़ी इख्तियार करते हैं कि हम बुराई नहीं करते थे। क्यों नहीं? अल्लाह खूब जानने वाला है जो कुछ तुम करते थे। यानी तुम झुटला भी नहीं सकते जो तुम किया करते थे। बस अब तो हमेशगी के तौर पर जहन्नुम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ। क्या ही बुरा ठिकाना है गुरूर करने वालों का। देखिए, बार-बार गुरूर की बात हो रही है, तकब्बुर की बात हो रही है आज। तो हमने अपने-अपने दिलों का जायज़ा लेना है। इस चीज़ से, इस बुराई से हमने अपने आप को बचा कर रखना है और अल्लाह से दुआ माँगनी है। क्योंकि किब्र कब हमारे दिल में, रवैये में दाखिल हो जाए, हमें पता नहीं चलता। अल्लाह से दुआ माँगनी है। सुबह शाम के अस्कार में भी दुआएँ हैं, और अल्लाह से दुआ माँगे कि अल्लाह मेरे दिल में ज़रा-सा भी तकब्बुर ना हो, मुझे बचा ले। यानी मैं उससे पनाह माँगती हूँ। और परहेज़गार से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाज़िल फरमाया? तो वो जवाब देते हैं कि अच्छे से अच्छा, यानी मेरे रब की एक एक बात अच्छी है, एक-एक बात एक से एक भली है। जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है, और यकीनन आखिरत का घर तो बहुत ही बेहतर है।
اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ ہمیشگی والے باغات ہیں، جہاں وہ چاہیں گے جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جو کچھ یہ طلب کریں گے وہ وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ آج تو دیکھیں ایک کوئی اپنی پسند کا کھانا بھی کھانا پڑے نا تو پہلے خود بنانا پڑتا ہے نا، تو وہاں پہ دل چاہے گا، انسان صرف خواہش کرے گا اور کیا ہوگا کہ وہ فوراً حاضر ہو جائے گا۔ بنانا بھی نہیں پڑے گا، صرف دل چاہے گا، سوچنا انسان صرف سوچے گا، اور انسان سوچے گا کہ فلاں وہ پھل ہے کتنا، میں اس کو کھا لوں تو وہ جو ٹہنی ہے وہ خود نیچے جھک کر آ جائے گی کہ انسان خود توڑ لے، اس کو اوپر جا کر اسے توڑنا بھی نہیں پڑے گا۔ کیسی آسائشیں ہیں جنت میں! تو اللہ نے کیا کہا، جو یہ مانگیں گے انہیں وہاں ملے گا۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ اپنے بندے کو راضی کر دے گا، کیونکہ بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں لگا رہا نا، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے بندے کو راضی کریں گے، جو وہ مانگیں گے ان کو ملے گا۔ پرہیزگاروں کو اللہ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے، وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے تھے، یعنی نیک لوگوں کو ان کی موت کے وقت بشارتیں دی جاتی ہیں، خوشخبریاں دی جاتی ہیں۔ ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کو ان کا ٹھکانہ ان کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے، سلامتی ہے تمہارے لیے، اب تم جنت میں جاؤ گے۔ فرمایا کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم آ جائے؟ یعنی جو لوگ نہیں مان رہے کیا انتظار کریں کہ عذاب آ جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی پھر عذاب جو ان کے اوپر آیا اپنے ہی ظلم کی وجہ سے، اپنے ہی انکار کی وجہ سے آیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ بس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے، اور جس کی ہنسی مذاق اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے پہلے لوگوں کا بھی رہا تھا۔ یعنی دیکھیں مشرکین کا کیا طرز عمل تھا، بات نہیں ماننی، کام نہیں کرنا، اور کیا کہتے تھے، اگر اللہ کی مرضی ہوتی نا تو پھر ہم مان لیتے، اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، اور نہ ہمارے باپ دادا بھی مان لیتے۔ تو اللہ نے کیا کہا، پہلے لوگ بھی ایسے انکار کرتے تھے، آج بھی ایسے لوگ انکار کرتے ہیں۔ جب توفیق دے گا تو نماز پڑھ لیں گے، جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ نیکی کر لیں گے۔ تو کیا ہے، انسان کو خود اختیار دیا گیا، وہ خود استعمال کرے اور نیکی یا بدی کا راستہ چنے۔ تو جنہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا نا، یہ ان کے کام ہوتے ہیں کہ جب اللہ توفیق دے گا تو ہم کر لیں گے۔ تو یہ آج بھی ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو بلایا جائے نا تو وہ کہتا ہے جب اللہ توفیق دے گا تو ہم کر لیں، اللہ توفیق دے گا تو میں پردہ کر لوں گی، اللہ توفیق دے گا تو میں نماز پڑھ لوں گی، اللہ توفیق دے گا تو میں روزے رکھوں گی۔ تو یہ کیا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے سب آپ کو حق بتا دیا۔ پہلے لوگ بھی یہ کہتے تھے اللہ چاہتا تو پھر، اور آج بھی یہ کہتے ہیں، آج بھی اسی طرح کی دلیلیں دیتے ہیں۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ پہلے لوگوں کا بھی طریقہ رہا ہے۔ تو رسولوں پر صرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے، یعنی رسول پیغام لے کر آ گئے ہیں، اب جو نہ مانے گا تو اس کے اپنے اوپر ہے۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ بس بعض لوگوں کو تو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی، یعنی بعض لوگوں کے دل میں خیر تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیے۔ بس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، یعنی کیسے عذاب میں پکڑے گئے۔ گو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہیں، لیکن اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ یعنی جو ایک مرتبہ انکار کر دیتا ہے پھر اللہ اس کے لیے جو حق کا انکار کر دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں، ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی آخرت کا انکار، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار جو ہے نا، یہ مشرکین کی بڑی ایک وجہ تھی۔ وہ کہتے تھے ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں، خواہ مخواہ ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ اس لیے بھی کہ یہ لوگ اس چیز میں اختلاف کرتے تھے، اللہ اسے صاف کر دے، اور اس لیے بھی کہ کافر خود اپنا جھوٹا ہونا جان لیں۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف کن کہتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں ترک وطن کیا، یعنی ہجرت کی، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے۔ یعنی اللہ وہ ڈرے نا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو نقصان ہو جائے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم انہیں بہتر اسباب اختیار کریں، جو ہے نا وہ دیں گے، بہتر ٹھکانہ دنیا میں دیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں اگر کسی جگہ سے چلا جاتا ہے نا، ہجرت کر دیتا ہے، تو دیکھیں رزق دینا رب کا کام ہے۔ وہ اس جگہ پہ بھی رب رزق دے رہا تھا، دوسری جگہ پہ بھی دے گا۔ ایسا تو نہیں کہ جس جگہ وہ چلا جائے گا وہاں رب نہیں ہوگا، تو وہاں پہ اس کو رزق نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بہترین ٹھکانے دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جب انسان گناہ کو بھی چھوڑتا ہے نا، اب فرض کریں کوئی انسان حرام ذریعوں کو چھوڑتا ہے کہ میں مال ہے نا اللہ کی خاطر، اب میں صرف کیا کروں گا، نیکی سے مال، اچھے طریقے سے مال کماؤں گا جو حلال ذریعہ ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے،
حلال حرام ذریعوں کو چھوڑ کے کیا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کے پاس تنگی آ جاتی ہے نا، شروع میں تو تنگی آتی ہے، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، لیکن رزق دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں جو پہلے اس ذریعے سے رزق دے رہے تھے، رزق اتنا ہی ملنا ہوتا ہے۔ دیکھیں جو لوگ حرام کما رہے تھے رزق اتنا ہی ملنا ہوتا ہے، اگر وہ حلال اختیار کریں گے رزق تب بھی اتنا ملے گا۔ یہ اس میں یعنی انسان سوچے رزق تو اللہ نے دینا، اگر وہ برائی سے ہجرت کرتا ہے اور بھلائی کی طرف حلال کام کی طرف آ جاتا ہے تب بھی اس کے ساتھ اتنے ہی رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم بہترین ٹھکانہ دیتے، بہترین رزق دیتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں وہ کام کروں گا تو مجھے پیسے زیادہ مل جائیں گے، یہ کروں گا تو پیسے نہیں ہوں گے۔ جس نے ادھر رزق دینا ہے اس ذریعے سے وہ اسی ذریعے میں آپ کو پھر بھلائی جو ہے نا وہ زیادہ دے دے گا۔ پھر فرمایا کاش کے لوگ اس سے واقف ہو جاتے، اور وہ جنہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے پر ہی بھروسہ کرتے رہے، یعنی ہر حال میں صبر کیا۔ آپ سے پہلے بھی ہم انسانوں کو بھیجتے رہے جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے، بس اگر تم انہیں نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان پر ایسی طرف سے عذاب آ جائے جہاں سے انہیں خبر ہی نہ ہو؟ یعنی بدترین داؤ پیچ جو اللہ کے دین کے خلاف داؤ پیچ کر رہے ہیں، یا انہیں چلتے چلتے پکڑ لے، وہ کسی صورت میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے، پس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک کر اللہ کے سامنے سربسوجود ہوتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ یعنی لوگوں نے صبح شام پھیلتے ہوئے سایوں کو نہیں دیکھا؟ یہ جو سائے ہیں نا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں نا ایک سایہ درخت کا بنا ہے، در حقیقت قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور درختوں کے سائے بھی جب شام کو پھیلتے ہیں نا تب بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جب سورج بلند ہوتا ہے نا اس وقت بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سجدہ کرنے والے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنے والے ہیں۔ تو آپ جب سایوں کو دیکھیں نا تو اس نظر سے دیکھا کریں کہ یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، رب کو سجدہ کریں، اللہ بتا رہا ہے۔ یقیناً آسمان اور زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں نا وہ بھی سجدہ کرتے رہتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ چرچرائے۔ یعنی چرچرانا کس وقت ہوتا ہے نا، جب کسی چیز پر ایسا لوڈ ہو کہ اس میں سے آواز آ رہی ہو اور وہ وائبریٹ کر رہا ہو۔ آسمان اتنا بڑا آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ اور کیوں چرچرا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آسمان میں اتنی پاؤں دھرنے جتنی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہوں۔ یعنی اتنا بوجھ ہے، اتنے فرشتے ہیں جو مسلسل اللہ کو سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر کیا کریں، ہم سجدہ نہ کریں؟ ایک سجدہ تھا جس کے انکار پر ابلیس جو ہے نا وہ کیا ہوا تھا، مردود ٹھہرایا گیا تھا۔ تو انسان کیا کرے، سجدہ کرے۔ یہاں پہ آیات سجدہ بھی آتی ہیں قرآن مجید میں، تو ان پر بھی سجدہ کر لینا کیا ہے، سجدہ جو ہے مسنون ہے۔ فرمایا ارشاد، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم سب صرف میرا ہی خوف رکھو۔ آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، لازمی اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ یعنی اللہ کو پکارنے کے لیے اوروں سے ڈرتے ہو اس کے سوا؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو۔ یعنی مصیبت میں تو اپنے رب کو یاد کرتے ہو اور خوشحالی میں کیا کرتے ہو، اوروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہو۔ اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دور کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں کہ ہمیں فلاں سے فائدہ پہنچ گیا، ہمیں فلاں نے یہ دے دیا، اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی چیزوں میں مقرر کرتے ہیں، واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور کیا جائے گا۔ یعنی کیا کرتے ہیں، اوروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اوروں کو مشکل کشا بلاتے ہیں، اوروں کو غوث بلاتے ہیں۔ غوث کون ہے؟ رب۔ غوث کہتے ہیں مدد کرنے والوں کو۔ اوروں کو داتا بلاتے ہیں، دینے والا کون ہے؟ رب ہے۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تمہیں معلوم ہو جائے گا، جانتے بوجھتے بھی کیا کرتے ہو، رب کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، واللہ، اللہ نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ تم سے اس کا سوال ضرور کیا جائے گا۔ تو انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ کیا کریں کہ کسی بھی ایسی چیز سے، کوئی ایسا کلمہ بولنے سے بھی، دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ان کو اس لیے کہہ رہے ہیں، ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ ہے، لیکن ایسے کلمات بولنے سے بھی انسان پرہیز کرے، کیونکہ جو اصل جو
جو اللہ کی صفات ہے نا، اگر وہ نام کسی کو دے دی جائے تو وہ شرک ہے۔ مشکل دور کرنے والا، مشکل کشا، کون ہے مشکلیں آسان کرنے والا؟ کوئی انسان دوسرے کی مشکلیں آسان کر سکتا ہے؟ مدد کرنے والا کون ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ اور دینے والا، داتا، وہ کون ہے؟ رب ہے۔ تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ کوئی انسان دے گا مجھے؟ تو اتنی بڑی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم تم سے سوال کریں گے، ہم تم سے ضرور پوچھیں گے اس کے بارے میں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں، اور اپنے لیے جو اپنی خواہش کے مطابق ہو، یعنی کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، نعوذ باللہ۔ اور ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہی دل میں کڑنے لگتا ہے۔ یعنی بیٹیاں کیا کرتے ہیں؟ پسند نہیں کرتے اپنے لیے، اور رب کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی بیٹیاں ہیں فرشتے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ حقیقت کھول دی نا انسان کی۔ جب بیٹی ہوتی ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، جب بیٹی ہوتی ہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، یعنی لوگوں کو بھی بتانا پسند نہیں کرتا کہ میری بیٹی ہوئی ہے، اس میں بھی اس کو آر آ رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں عربوں کا بھی کلچر تھا نا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بیٹیاں پسند نہیں تھی کہ کیا کرتے تھے؟ ایک تو ان کو حصہ دینا پڑے گا۔ آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیٹیاں کیوں ہو گئیں؟ ان کو حصہ دینا پڑے گا، ان کی شادیاں کرنی پڑیں گی، ایک الگ ذمہ داری ہے۔ ان کی شادیوں کی وجہ سے ہمیں دوسروں کے آگے جھکنا پڑے گا، یعنی ان کو جب دوسرے گھروں میں بھیجیں گے تو کیا کرنا ہے؟ بیٹیاں پھر ہوئی نا، لڑکے ہمارا بازو ہیں، وہ ہمارا بازو بنیں گے، وہ ہماری نسل چلائیں گے۔ تو کیا کرتے ہیں پھر؟ کیا جب بیٹیاں ہوتی ہیں تو پھر ان کے کیا ہوتا ہے؟ سیاہی چھاتا ہے۔ آج اگر سیاہی نہیں چھاتی تو کیا ہوتا ہے؟ تب بھی خوشی کا اظہار تو نہیں ہوتا نا۔ بہت کم آپ لوگ ایسے دیکھیں گے کہ جو کہ بیٹیوں کے ہونے پہ بھی خوشیاں منائیں۔ تو فرمایا اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس ذلت کو اسی طرح لیے رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ کیا ہی برے فیصلے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی تو مثال بری ہی ہے۔ اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے، اور وہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کر لیتا، یعنی لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، جو برائیاں کر رہے ہیں، اللہ اس پر پکڑ لیتا تو روئے زمین پر ایک جاندار بھی باقی نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ اگر اسی وقت پکڑنے لگتے نا ہمارے گناہوں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک جاندار بھی زمین پہ باقی نہ رہتا۔ ہر جو ہے ہر ایک اس میں ملوث ہے، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے۔ کیا کریں؟ اصلاح کر لیں، پلٹ آئیں۔ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بیٹیاں ہونی نہیں چاہیے، اور اللہ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں کرتی ہیں، ان کے لیے خوبی نہیں، نہیں نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے۔ وہ دوزخیوں کے پیشرو ہیں، دوزخیوں کے امام ہوں گے، ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ فرشتے۔ پھر فرمایا واللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کھائی ہے، ہم نے تم سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے، سجا دیے۔ وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے، دوست بنا پھرتا ہے نا۔ کیا ہے کہ دوست بنا پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، غمخوار ہوں، خیر خواہ ہوں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو کھول دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی کتاب کیا کر رہی ہے؟ حق اور باطل، یہ قرآن مجید فرقان ہے، حق اور باطل میں ہمیں فرق کر کے بتا رہی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور یہ ایمان والوں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے، ہدایت ہے۔ دیکھیں جب انسان قرآن مجید سے جڑ جاتا ہے نا، تو بہت سارے ہمارے جیسے اب ہم مسلمانوں میں بھی الگ الگ اسکول آف تھاٹس ہیں، فرقے بن چکے ہیں۔ تو اگر جب انسان قرآن سے جڑ جاتا ہے نا تو وہ پھر ایک ہی پوائنٹ پر آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم جب قرآن سے دور ہیں نا تو اسی وجہ سے اتنے اختلافات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر آپ ان کو قرآن مجید میں کھول کر بتا دیں جس چیز کا وہ اختلاف کر رہے ہیں یا شرک کا اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں۔ تمہارے لیے چوپایوں میں بھی، یعنی مویشیوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ تمہیں ہم اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں۔ کتنی بڑی نشانی ہے، جو پینے والوں کے لیے سہتا اور پچتا ہے۔ یعنی دودھ ایک ایسی چیز جو کہ فائدہ پہنچاتا ہے انسان کو۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ جانوروں چوپایوں کے پیٹ میں سے، گوبر اور لہو کے درمیان میں سے، یعنی ان کا میدا اور ان کا خون۔ اب آپ دیکھیں ویسے اگر آپ کسی گائے کو ذبح کریں کیا اندر سے دودھ نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کہاں سے کیا انسان کے لیے فائدے کے لیے چیز نکالتا ہے، اتنی بڑی نشانی ہے کہ وہاں سے ہم اس کو خالص دودھ پلاتے ہیں۔ اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو، یعنی پینے کی چیزیں۔ یہاں شراب سے مراد وہ والی شراب نہیں ہے۔ اور عمدہ روزی بھی، جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی،
اس کے دل میں بات ڈالی۔ دیکھیں قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے اللہ شہد کی مکھی کو وحی کرتا ہے۔ کیا وحی؟ وحی سے مراد ہے دل میں بات ڈالنا۔ پیغمبروں کے پاس تو فرشتے لے کر آتے تھے نا، دل میں بھی بات ڈالی جائے تو یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، القا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی گئی تھی۔ تو یہاں پہ کیا کہا، حضرت مریم کی والدہ کے دل میں بھی بات ڈالی گئی تھی نا، تو فرشتے نہیں آئے تھے، باقاعدہ کیا تھا کہ ان کا القاء کی جاتی تھی۔ تو فرشتی شہد کی مکھی کے دل میں کیا بات ڈالی گئی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور ان میں جو لوگ چھپڑ بناتے ہیں وہاں اپنے گھر بناؤ، یعنی صاف ستھری جگہوں پہ رہو اور ہر طرح کے میوے کھاؤ صاف ستھرے۔ دیکھیں ورنہ عام مکھی کہاں جا کے بیٹھتی؟ گند پہ نا، ہر جگہ کسی جگہ کی تمیز نہیں ہوتی، کبھی اچھے کھانے پہ بیٹھی ہوتی ہے، کبھی کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایسی پاکیزہ صفت دی، اس کے اندر وحی کی، القاء کیا کہ تو نے پاک جگہوں پہ جا کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اس سے کیا حاصل کرنا تھا، ایک پاک چیز جس میں شفا ہو۔ تو اس کو کیا کہا کہ ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راستوں میں چلتی پھرتی رہے۔ اور سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ مکھیاں، جو شہد کی مکھیاں نا، ان کا پورا ایک پیٹرن ہوتا ہے جس پر یہ اڑتی پھرتی ہیں، ان کے یہ راستے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمیں پتا ہے نا، ہم نے فلاں روٹ سے اس جگہ جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے روٹس رکھے ہیں، ان کو پورا پیٹرن دیا گیا ہے کہ انہوں نے اسی میں چلنا ہے اور اسی میں رہنا ہے۔ اور ان کے پیڑ سے مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں۔ شہد کو دیکھیں آپ، کس طرح طرح کے شہد ہیں، کیا کہا، اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اس میں شہد میں شفا ہے۔ یہ اتنا ڈائجسٹڈ فارم میں آتا ہے، اور یہ ہزاروں سال بھی رکھا رہے نا خالص شہد تو خراب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق یہ تیار ہوا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پیٹرن پہ اسے لوگوں کی شفا کے لیے، اب دیکھیں یہ ہمارے لیے نعمت نہیں ہے، یہ ہمارے رب نے ہمارے لیے نہیں تیار کروایا، کسی اور کے لیے تیار کروایا، شفا ہے لوگوں کے لیے، تو شہد میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی میٹھی چیز شہد بہت پسند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزوں میں شفا ہے، پچھوے لگوانے میں یعنی ہجامہ کروانے میں، شہد کے پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، یعنی کہ داغ کر کیا کریں، وہ زخم کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں، یعنی وہ طریقہ جو ہے علاج وہ اختیار نہ کیا جائے۔ تو یہ دو طریقہ جو ہے نا، یہ علاج ہیں، شفا ہے شہد میں اور ہجامہ کروانے میں۔ پھر فرمایا غور و فکر کرنے والے کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے، اللہ نے تم سب کو پیدا کیا، پھر وہی تمہیں فوت کرے گا۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ارذل العمر کی طرف، کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے۔ جب دیکھیں بہت سارے ایسے ہیں جو ہمارے ضعیف ہو جاتے ہیں نا، بوڑھے، تو دیکھیں عقل کم ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتی ہے، کم ہوتے ہوتے بعض اوقات بالکل ختم ہو جاتی ہے، وہ کام جو خود کرتے تھے نہیں کر پاتے، اور وہ ذکر اذکار جو کرتے تھے، وہ عبادات کرتے تھے، وہ نہیں کر پاتے، اور بعض تو اتنی ارذل العمر پہ چلے جاتے ہیں کہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس کو بدترین ارذل العمر کہا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے، وہ ناکارہ عمر کہ جو انسان کے صرف تکلیف میں اضافہ کرتی، اس کے لیے کسی فائدے کے لیے، یعنی اس میں نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ دنیا کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ اللہ کی کوئی عبادت کر سکتا ہے، یہ ہوتی ہے ناکارہ عمر۔ تو دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسنون دعاؤں میں ارذل العمر سے پناہ مانگی گئی ہے، جب عقل ماری جاتی ہے اور انسان کی طاقت جواب دے جاتی ہے۔ اور دیکھیں جو انسان قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے نا، اس کو بڑھاپے تک جو ہے نا وہ عقل مارے جانے سے محفوظ رہتا ہے، ان کی عقلیں جو ہے وہ سلامت رہتی ہیں۔ جو ساری زندگی قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے سے وابستہ رہتا ہے نا، تو اس کے حافظے کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت حد تک سلامت رکھتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو اللہ کا اذن ہو کسی انسان کے لیے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ فرمایا بے شک اللہ سب کچھ جانتا اور قدرت رکھنے والا ہے، بہت، یعنی اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں فضیلت دے رکھی ہے، بس جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے انکاری ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب غلام دیے، انسان کو مال اسباب زیادہ دیا، پھر غلام دیے، تو وہ ان کے برابر نہیں ہوتے نا، اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، وہ اسٹیٹس میں برابر نہیں ہوتے۔ تو پھر انسان جو ہے رب کے برابر انسانوں کو کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی انسان بھی تو اللہ کے غلام ہے نا، تو کیا وہ انسان اپنے رب کے برابر ہو سکتے ہیں کبھی؟ یعنی کسی انسان کو وہ سوچے کہ یہ اس کے برابر اور یہ بھی ہمیں کچھ دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کہ تم اپنے غلاموں کو تو پسند نہیں کرتے کہ وہ تمہارے کبھی برابر آ جائیں، تو تم کیا کرو گے کہ تم رب کے برابر کیوں ہونا چاہتے ہو؟ وہ تمہارا مالک ہے، تم اس کے غلام ہو، تم اس کے برابر کیوں آنا چاہتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ یعنی یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، انہیں پہچانو، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں انہیں کچھ بھی روزی نہیں دے سکتے اور نہ کوئی قدرت رکھتے ہیں، پس اللہ کے لیے مثالیں نہ بناؤ،
اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کو کسی سے ریزمبل نہ کرو، تم اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، اللہ تعالیٰ جو تمہیں دیتا ہے وہ نہیں دے سکتے تمہیں۔ کتنے دلائل ہیں، دیکھیں آج ہم نے قرآن مجید کے اس پارے میں پڑھے، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے، ایک غلام ہے اور غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا، جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ سب دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے سب تعریف، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی ایک غلام شخص ہے، ایک آزاد، تو جس طرح دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو کیا ہے، ایک مخلوق اور ایک خالق، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، مخلوق کو اپنی قدر پہچاننی چاہیے، خالق کے برابر ہونے کی کوشش نہ کرے، اور نہ کوئی مخلوق کیا کرے، کسی دوسری مخلوق کو خالق کے برابر کرنے کی کوشش کرے۔ اور اللہ دو ایسے شخصوں کی مثال بیان کرتا ہے جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، بلکہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی وہ اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ مزید بات کی گئی کہ ایسا شخص جو اچھا کام کرنے پر قادر ہے، سیدھے راستے پر ہے، افراط و تفرید سے پاک ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ حکم نہیں مانتا، کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا؟ آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا حکم تو ایسا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، یعنی اتنی دیر میں آ جائے گی قیامت۔ قیامت ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت دیر لگے گی، ایک دم سے قائم ہوگی۔ اللہ کا کلام ہمیں بتا رہا ہے ایسے ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، اسے اپنے سے دور نہ سمجھو، جب آئے گی تو ایسے ہی آئے گی، یعنی کپڑا پھیلا کر بھی انسان لپیٹ بھی نہ پایا ہوگا، انسان کھانا نوالا اٹھا کر اپنے منہ میں بھی نہ لے کے جا سکا ہوگا، تو قیامت آ جائے گی، اتنی تیزی سے آئے گی۔ اللہ نے تمہیں تمہاری بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یعنی کتنی کمزور حالت تھی، محتاج تھے، تمہیں اٹھاؤ، یہاں سے اٹھاؤ اور وہاں رکھ دو، تمہاری ماں ہی تمہیں اٹھائے، تمہاری ماں ہی تمہیں دودھ پلائے، تو کیا تھا، تم تو کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتے تھے، تمہیں تو کچھ بھی علم نہیں تھا، اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے ماں کے پیٹ میں، اور پھر کیا کیا کہ تاکہ تم شکر گزاری کرو، یعنی یہ کیوں دی گئی ہیں یہ چیزیں، تاکہ تم اس سے اپنے رب کو پہچانو، ان ذرائع کو دیکھو اور کیا کرو، پھر اللہ کا شکر کرو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں سوائے اللہ کی کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیں اتنی سخت ہوائیں چلتی ہیں، اور پرندہ جب اڑتا ہے نا، تو کتنا کمزور پرندہ جب اڑ کے آئے نا، گرے تو دیکھیں کتنا کمزور سا ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ کب کب آ رہا ہوتا ہے باقاعدہ، اگر کہیں پہ آپ کو نظر آ جائے تو، لیکن ہوا کو چیر لیتا ہے، ہوا جس کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے، تو یہ اللہ ہے جس نے اس کو تھاما ہوا ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی، یعنی سکون کرنے کی جگہ بنا دی، اپنے گھروں میں دیکھیں ہم کتنا ایز فیل کرتے ہیں، اگر ہمارے گھر نہ ہوتے، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی نا، کہ انسان کتنا بھی تھکا ہارا آیا ہو، کہیں پہ بھی ہو، اب آپ دیکھیں نا، جب انسان کسی ٹرپ پر ہی جاتا ہے نا، تو ہوم سکنس شروع ہو جاتی ہے نا، 4 دن گزرے 5 دن گزرے تھکان ہونی شروع ہوتی ہے، اب گھر جائیں اور آرام کریں، تو اپنے گھر میں جا کے سکون آتا ہے، تو یہ کیا اللہ کی نعمت نہیں؟ کبھی ہم نے اس کو اس اینگل سے دیکھا؟ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنا دی، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے، یعنی ان سے بھی تم کیا بناتے ہو، ٹینٹ بناتے ہو، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، یعنی جب سفر پہ جاتے ہو تو ان کی کھالوں کے جو تمبو ہیں، ٹینٹس ہیں، وہ تم تال لیتے ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور ان کی اون اور پشم، یعنی کہ ان کی اون سے اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک مقرر وقت تک کے فائدے کی چیزیں بنائی ہیں، یعنی تم ان سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، یعنی درخت بھی ہیں سائے، پہاڑ بھی ہیں سائے، تو چٹانوں کے سایوں میں بھی آرام کرتے ہو، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بھی بنائے ہیں جن میں تم آرام کرتے ہو۔ اگر پہلے تو لوگ دیکھے، لوگ غاروں میں ہی رہتے تھے نا، انہی میں گھر ہوتے تھے، انہی میں پناہ گاہ ہوتی تھی، کوئی مسافر کہیں جاتا تھا، راستے میں کوئی غار ملتی تھی تو اس میں پناہ لے لیتا تھا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں، یعنی ڈریس بنائے ہیں، لباس بنائے ہیں، اور تاکہ تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں، یہ وہ کرتے ہیں جن سے زرہیں مراد ہیں، کہ ان سے تم اپنے آپ کو سیو کرتے ہو۔ وہ اسی طرح اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے تاکہ تم حکم بردار بن جاؤ، یعنی وہ تمہیں نعمتیں بھی بتا رہا ہے کہ اس کا حکم تو مان لو، جو اتنا زیادہ کچھ دینے والا ہے، اس کی شکر گزاری کرو اور اس کے آگے جھک جاؤ۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر صرف بیان کر دینا ہی ہے، یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ دیکھیں ناشکری ہے نا،
ہم قرآن مجید میں ساری آیات کو پڑھ رہے ہیں اور ہمیں اللہ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، پھر بھی کیا کرتے ہیں ہم؟ تھوڑی دیر کے لیے تو ہم اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ دن گزر جاتے ہیں اور ہمارے دل وہیں کے وہیں۔ وہ کیا ہے کہ یہ نعمتیں بھی پھر ہمیں رک کر، ہمارے پاس ٹھہر کر بھی ان کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ تو کیا کہا ہے کہ اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اور جس دن ہر امت میں سے ہم گواہ لا کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو اجازت نہ ہوگی، نہ ان سے توبہ کرنے کا کہا جائے گا، یعنی ان کی توبہ قبول ہی نہیں کی جائے گی اس دن، بھلے وہ توبہ کریں۔ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے، پھر نہ تو ان سے وہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی وہ ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ بس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم تو بالکل ہی جھوٹے ہو۔ یعنی جو سارے بت ہیں یہاں کے، جو پیر فقیر ہیں جن کے پیچھے لگ گئے، یا پھر جن کو مدفون ہے، وہ بھی ان سے اعلان برات کریں گے، ہم نے تو نہیں تمہیں کہا تھا کہ تم ہمیں پوجو۔ وہاں جا کے آپس میں دشمنی ہو جائے گی ان کی، آپس میں جو سارے زندگی ان کے فالوورز بنے رہے تو آپس میں ایک دوسرے سے کیا کریں گے؟ بیزار ہو جائیں گے۔ اس دن وہ سب اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی وہ کیا کرتے تھے سب ان سے گم ہو جائے گی۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے۔ یعنی عذاب تھوڑا نہیں ہوگا، ایک عذاب پھر اس کے بعد دوسرا عذاب، ان کو کیا ہوگا؟ عذاب پر عذاب ملتا چلا جائے گا۔ یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ لا کھڑا کریں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یعنی کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ اپنی امت کے لیے گواہی دیں گے، یا تو وہ گواہی ہمارے حق میں ہوگی یا ہمارے خلاف ہوگی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف کیا گواہی دیں گے کہ اے رب، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جب چھوڑ دیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ ہدایت کے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ یہ بھی گواہی ہوگی۔ اس کے علاوہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر گواہی دیں گے، تو کوشش کرنی ہے کہ ہم جب اس دن جائیں تو کیا ہو؟ گواہی ہمارے حق میں ہو، نہ کہ ہم شرمندہ ہو جائیں کہ ہم کر کے کیا آئے ہیں۔ یعنی ہم دنیا میں تو عشق رسول کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، لیکن ہم نے کیا کچھ بھی نہیں، نہ سنت پر عمل کی، نہ کتاب کو تھاما، تو خالی دعوے تو پھر کسی کام نہیں آئیں گے نا، وہ ہمارے خلاف ہی حجت بن جائیں گے۔ اور ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، یعنی مکمل بیان ہے، مکمل جو ہے نا تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ بے شک اللہ تمہیں انصاف اور احسان کرنے اور قرابت داروں کو امداد کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں اور ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ اس آیت میں 3 ڈوز ہیں اور 3 ڈونٹس ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے ہر معاملے میں، احسان کرنا ہے، یعنی خوبصورت درجے پر جو معاملہ کرنا ہے خوبصورت درجے پہ کرنا ہے، اور قرابت داروں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان کو دینا ہے، کیا بھلائی کے ساتھ ان کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، اور بے حیائی کے کاموں سے، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے اللہ نے روکا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو، جبکہ تم آپس میں قول اور قرار کر لو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو۔ یعنی اگر قسم کھا لی ہے، کمٹمنٹ کی ہے، تو اسے پکا کرو، جو رب سے کال کیا ہے اس کو بھی پورا کرو، حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔ یعنی اگر اللہ کی قسمیں کھائی ہیں تو کیا کرو؟ اپنے کال پورے کرو، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا مثال بیان کی ہے کہ ایسا نہ ہو جانا۔ دیکھیں عورت، اس نے کیا کیا؟ سوت کاتا، کتنی محنت سے کاتا، اور پھر اس کے بعد خود ہی اسے کاٹ دیا۔ یعنی تم کیا کرو کہ تم اپنی نیکیاں کماؤ اور پھر اس کے بعد خود ہی ان کو ختم کر دو۔ تو اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، مضبوط کاٹنے کے بعد کیا کرے؟ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یعنی دھوکہ اور فریب کا ذریعہ نہ بناؤ۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث نہ بناؤ، یعنی اپنی قسموں کے ذریعے دوسروں کو دھوکہ نہ دو کہ قسم کھاؤ اسی لیے تاکہ میں اس کے ذریعے دھوکہ دے سکوں، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا کر ہو جائے۔ بات صرف یہ ہے کہ اس عہد سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے۔ یقیناً اللہ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے باز پوس کی جانے والی ہے، یعنی تم سے پوچھا جائے گا جو کچھ کر رہے ہو دنیا میں۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کے راستے سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ یعنی یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنی قسموں کو دھوکہ بازی کا ذریعہ نہ بناؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد کیے ہیں ان کو توڑو مت۔
تو یہاں پہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو، یاد رکھو کہ اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ تم علم رکھتے ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب ختم ہونے والا ہے، فانی ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں جو سامان ہے نا یہ ختم ہونے والا ہے، اس پر کیا اترانا، اور اس کے لیے کیا جو ہے نا آخرت کو بھول جانا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور دیں گے۔ پھر فرمایا جو شخص نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت اور ایمان والا ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ اللہ نے تخصیص نہیں کی کہ نیک کیا کہا، جو نیک مرد ہے یا نیک عورت ہے، ایمان والا ہو۔ ایمان کے ساتھ جو اچھا کام کرے گا ہم اس کو بھرپور جزا دیں گے، بہترین بدلہ دیں گے، اور وہ کیا ہوگا بہترین بدلہ؟ جنت کی صورت میں۔ پھر فرمایا قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ آیت دلیل ہے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے گا، آغاز کیا جائے گا، تو اعوذ باللہ ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا حائل ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد کوشش کرے گا نا کہ میں اس کی توجہ ہٹا دوں قرآن مجید سے، یا میں اس کو اس پہ فوکس ہی نہ کرنے دوں، یا میں اسے اس سے کچھ ہدایت حاصل ہی نہ کرنے دوں۔ تو یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید کا جب بھی آغاز کرنا ہے اعوذ باللہ ضرور پڑھنی ہے۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا مطلقاً زور نہیں چلتا، یعنی جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، شیطان ان کو بہکا نہیں سکتا۔ ہاں اس کا غلبہ تو ان پر یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کرے، یعنی جو شیطان سے دوستی کریں، اس کی بات مانے، شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی قرآن مجید کی کچھ آیات جو تھیں، جب حکم جو تھے با ایک کے بعد جب دوسرا آیا نا تو پچھلی آیات جو تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ تو جب ایسا کوئی حکم آتا تھا کہ پچھلی آیت منسوخ ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے تو منسوخ ہی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک ہی دفعہ صحیح پیغام آ جاتا تو پھر بعد میں اس کو ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس کے اندر مزید امینڈمنٹ کی جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ نے جو نازل کیا اللہ اسے بہتر جانتا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا تھا، بتدریج احکام اترتے تھے، پہلے ایک حکم اترتا تھا، لوگوں کا دل اس پہ جما دیا جاتا تھا، مشکل حکم ہوتا تھا، پھر جب وہ لوگ اس پہ ماننے لگتے تھے تو پھر اگلا حکم آتا تھا کہ نہیں اب ایسا کرو، اس سے آگے آ جاؤ، اس سے آگے آ جاؤ۔ تو اس طرح جو ہے نا احکامات بتدریج دیے گئے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کافروں کو، کیونکہ بہانہ مل جاتا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ تو بہتان باز ہے، کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ ایمان والے کیا کرتے ہیں، آیات کی جب تنسیخ ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارے رب کی طرف سے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا تھا پہلے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی، ہم اس طرف کریں گے، ہمارے رب نے ہمیں اس طرف منہ کر کے حکم دیا کہ نماز پڑھو تو ہم اس طرف کریں گے، ہمارے رب نے ہمیں کہا اس وقت کھانا کھاؤ تو ہم کھائیں گے، یہ کھاؤ تو ہم کھائیں گے، ہمارے رب نے کہا کہ دن کے اس ایام میں جب روزے سے ہو تو یہ کھانا ہی نہیں ہے تو ہم نہیں کھائیں گے۔ ایمان والوں کے استقامت جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے جب حکم آتا ہے، اور جن کے دلوں میں شر ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، تو ہر حکم سے کیا کرتے ہیں ان کے دل اور ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اور یہ مسلمانوں کے لیے تو ہدایت اور بشارت ہے۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خود امی تھے نا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو جب قرآن مجید پیش کرتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ یہ جاتا ہے، اس کو ایک اجمی آتا ہے غیر بندہ نا، وہ آ کے پرانی قصے کہانیاں سنا کے چلا جاتا ہے، پھر یہ ہمیں آ کے سکھاتا ہے۔ اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں وہ تو اجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے، یعنی جس شخص کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ آ کے سکھاتا ہے وہ تو اجمی ہے، تو وہ عربی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی دلیل دے کے ان کی اس بات کو رد کر دیا۔ پھر فرمایا جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اللہ کی طرف سے انہیں رہنمائی نہیں ملتی اور ان کے لیے المناک عذاب ہے، یعنی اللہ کی آیات پر ایمان لائیں گے نا تو ہدایت ملے گی، ہدل للمتقین، پھر متقیوں کو ہدایت بھی ملے گی۔ اور پھر فرمایا جھوٹ تو وہی لوگ باندھتے ہیں جنہیں اللہ کی آیات پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو کوئی کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ فرض کریں انسان کسی ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اس کا کلمہ کہنے کی وجہ سے اس کو مار دیا جائے گا، اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دے کہ یعنی اس بات کا انکار کر دے، تو اس کے لیے کہیں کسی حد تک اگر اس کے دل میں ایمان ہے لیکن وہ جو ہے نا حکمتاً جو ہے نا اس وقت کہہ دیتا ہے ان کے ساتھ مل جاتا ہے، تو کیا کہا کہ جائز ہے۔
لیکن اگر کوئی اس پر خود سے دل سے آ جائے کہ ہاں میں اپنا ایمان ہی چھوڑ دیتا ہوں، اب میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا، پھر میں میری جان بچ جائے گی، تو پھر کیا کہا کہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ کافر ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں کوئی ایمان والا جس کے دل میں سچا ایمان ہو نا، تو وہ جھوٹے بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھی کیا کرتا ہے، وہ کلمہ کفر نہیں کہتا۔ اس کی مثالیں اصحاب الاخدود ہیں۔ اصحاب الاخدود جن کے بارے میں قرآن مجید میں ذرا سا قصہ ہے کہ ان کو آگ کے جو گڑے بنا کر ان کو اس میں ڈال دیا گیا تھا، ان کو مومن کہنے، ان کو نا اس کے گرد بٹھا دیا گیا تھا اس وقت کے بادشاہ نے، اور ان کو کیا کہا تھا، کلمہ کہو گے تو تمہیں اس میں پھینک دیں گے، اور پھر انہوں نے کلمہ حق کہا، ان کو پتا تھا اب ہمیں اس آگ میں ڈالے جانا ہے، تو اپنے آپ کو چاہتے تو اس وقت بچا سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے کیا کہا، کلمہ حق کہا۔ جیسے ہم نے فرعون کی اس باندھی کنیز کی بات کی تھی، مشاطہ کی، جب فرعون نے اس سے پوچھا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہہ سکتی تھی نا کہ میں تو تمہاری بات کر رہی تھی، اس نے نہیں کہا۔ تو جس کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے نا، وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے بھی کفر کا کلمہ نہیں کہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی یہاں تھوڑی سی گنجائش ملتی ہے، لیکن اگر بھلے اس کے دل میں کفر نہ ہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یعنی نہ آنکھوں سے نظر آتا ہے حق، نہ کانوں سے سنائی دیتا ہے، اور نہ کیا ہوتا ہے ان کو دلوں پر جو ہے حق نازل ہوتا ہے۔ یہی لوگ غافل ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، یعنی جب فتنوں میں آزمائے گئے اس کے بعد ہجرت کی اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک آپ کا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے راستے میں کیا کیا، ہجرت بھی کی، پھر صبر بھی کیا، جب مشکل آئی صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا، یعنی قیامت کے دن ہر شخص انسان اپنے لیے کہہ رہا ہوگا، میں کہتے ہیں نا نفسی نفسی کا جو ہے نا کلمہ، وہ ہوگا کہ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی۔ اور قرآن بھی بتاتا ہے کہ ہر انسان کہے گا کہ میرے ماں باپ کو لے لو، میری اولاد کو لے لو فدیے میں، ان کو لے لو اور مجھے چھوڑ دو عذاب سے۔ یعنی آج تو کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے اتنی محبت ہے نا، وہ محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ نے کیا کہا، ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا نظر آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا اللہ اس بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو پورے امن اور اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس با فراغت اور ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو کہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ تھا۔ مفسرین اس سے مراد مکہ لیتے ہیں، کیونکہ مکہ میں بھی پھر قحط آیا تھا، جب مشرکین نے کیا کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب بھی کی تھی، اور کیا کیا تھا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، شرک کیا، تو وہاں پر قحط بھی آیا تھا، قحط سالی مسلط ہو گئی تھی۔ اور نبی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بہت ستایا گیا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے لیے بد دعا کی تھی، قریش کے لیے۔ کیا دعا کی تھی کہ یعنی یہ اے اللہ اس طرح کا ان پر قحط سالی مسلط کر دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر پر ہوئی تھی۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مکے کے امن کو خوف سے اور خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا تھا، اور اس وقت ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ہڈیاں اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ یہ ایسا قحط آیا تھا مکہ پر۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ دوسری کوئی اور بستی ہے جس کی بات کی جا رہی ہے، یعنی مکہ نہیں ہے، لیکن مکہ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں سخت قحط آیا تھا۔ پھر فرمایا ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی ظالم۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ، یعنی حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پھر یعنی حرام چیزوں کی دوبارہ لسٹ دی گئی ہے، دوبارہ اس چیز کو بتایا گیا ہے کہ کیا چیز حرام ہے، تم پر صرف مردار، یعنی مرا ہوا جانور، خون، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا جائے، یعنی جو غیر اللہ کے نام کو کے لیے جو ہے وہ ذبح کیا جائے، کسی آستانے پر ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے نام کی نیازیں، غیر اللہ کے نام کے لنگر، یہ سب کھانا جو ہے یہ ناجائز ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، یہ حرام ہے۔ گو کہ وہ وہی حلال کھانا ہے، وہ سور کا گوشت نہیں ہے، خنزیر نہیں ہے، مرا ہوا جانور نہیں ہے، وہی ہے۔ اگر وہ اللہ کے نام کا ہوتا تو حلال تھا، اب اس پر کسی اور کے نام کا پڑھ کر جو ہے وہ ختم دلوا دیا گیا، تو وہ پھر ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، یعنی وہ خواہش رکھنے والا نہ ہو اور حد سے گزرنے والا نہ ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کسی شخص کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو، سمجھ لو کہ اللہ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم رہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جس چیز کو حلال کہا ہے تو کبھی بھی یہ نہ کہو کہ اللہ نے اس کو حرام کہہ دیا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہوا ہے۔
انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی آپ کو سنا چکے ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی یہودیوں کے اوپر کچھ جائز چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، فار دا ٹائم بینگ۔ حضرت عیسیٰ نے آ کر پھر ان کو حلال کیا تھا۔ جو لوگ جہالت سے برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں، یعنی اللہ نے اب کیا کہا ہے، توبہ کیسے ہو سکتی ہے کہ جو لوگ جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے نہیں کہا، جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے برے عمل کر لیں، پھر توبہ کر لیں، پلٹ آئیں، پھر اصلاح کر لیں، تو بے شک آپ کا رب جو ہے بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہ نہیں کہا خالی استغفر اللہ کہنا تو اللہ معاف کر دے گا، اس کے بعد پھر وہی کرنا۔ کیا کہا ہے، توبہ کریں، پلٹ آئیں، توبہ کی شرائط ہیں وہ پوری کریں، نادم ہوں، اپنے گناہ کا اعتراف کریں اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیں، اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ بے شک ابراہیم پیشوا یعنی امت تھے اور اللہ کے فرما بردار اور یک طرفہ یعنی حنیف مسلمان تھے، یک طرفہ مخلص تھے، مکمل توحید پرست تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا اور انہیں راہ راست سجھا دی۔ اب سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی شرک کرنے کی بعد نا مثال دے دی حضرت ابراہیم کی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم سے اتنی محبت کرتے تھے، ان کی توحید کی وجہ سے خلیل بنا لیا تھا نا اپنا، کیونکہ اتنی مشکلوں سے گزرے تھے اور خالصتاً توحید کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے شرک کی بات کرنے کے بعد لوگوں کے بعد تعریف کی تو اپنے بندے خلیل ابراہیم کی، کیا کہا کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اللہ نے اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیا تھا۔ ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہیں۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے ضرور کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، یعنی یہودیوں کے لیے۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کر دے گا۔ آپ کے رب کے راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور آپ اپنے رب کے راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیں، یعنی دعوت کا کیا کام کریں، کتاب کے ذریعے اور بہترین نصیحت کے ذریعے۔ تو اس میں دائی کے لیے کیا پیغام ہے، اگر ہم نے دین کا کام، اللہ کا دین کا پیغام دینا نا، کوئی بھی آیت کسی تک پہنچانی ہے تو کیا کریں، بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا فلاں فلاں شخص ہے نا وہ آ ہی نہیں رہا اس طرف، ہم اس کو کہتے ہیں تو پھر وہ آتا نہیں، تو اس میں ہمارے لیے کیا دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب سے آیات دیکھیں اس کے حق میں، پھر اس کے بعد بہترین نصیحت کے ذریعے، یعنی ان کو یہ نہ کہ تم برا کرتے، ان کو یہ کہو کہ کتاب میں حکم ہے، ان کو نصیحت، اچھی نصیحت کے ذریعے اس طرف بلائیں اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کریں۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے۔ اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا جتنا تمہیں تکلیف پہنچی ہے، یعنی کیا کہا ہے کہ اگر کسی سے بدلہ لینا ہے، کسی نے تم پہ زیادتی کی ہے تو صرف اتنا لے سکتے ہو جتنا اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اس سے زیادہ نہیں لوگے۔ لیکن ساتھ کیا کہا، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے یہی بہتر ہے، یعنی اگر اس کا بدلہ لینا چھوڑ ہی دو، صبر ہی کر لو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا آپ صبر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اس کے بعد کیا کہا کہ آپ صبر کریں، کیونکہ صبر زیادہ بہتر ہے، بغیر توفیق الہی کے تو آپ صبر ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی توفیق نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا، آپ صبر نہیں کر سکتے، تو اللہ کی توفیق سے ہی انسان کو صبر ملتا ہے، تو صبر مانگنے کی چیز ہے، صبر مانگا جائے کہ ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرما دے مختلف لوگوں کے معاملات پر، اللہ تعالیٰ سے یعنی ہم اللہ کی اطاعت پر بھی صبر کریں اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کفر فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان کے سے تنگ دل نہ ہوں، یقین مانو کہ اللہ پرہیزگاروں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں ہر معاملے میں۔ یہاں پر پارہ نمبر 14 کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو ہم نے پڑھا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرما دے۔ آج ہم نے اتنی نعمتوں کے بارے میں پڑھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ہمیں دلائل دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ذریعے اپنی معرفت عطا فرما دے کہ ہم ان کو دیکھیں تو اس میں بھی اپنے رب کو تلاش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں شکر گزار بندہ بنا دے کہ ہم ان نعمتوں کو پہچانے بھی اور اس پر شکر کریں، اپنے اعضاء سے بھی شکر کریں، اپنی زبانوں سے بھی شکر کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا دل دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والی، شکر کرنے والی زبان دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بندہ بنا دے، اخلاص والا بندہ بنا دے، شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں، چالیں ہیں، کیونکہ ہم تو کمزور ہیں نا، ہم تو اس دام میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توفیق سے، اپنی دی ہوئی توفیق سے اس نے بچنے والا، اس کی شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے والا بنا دے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے کہ ہم اس کے ہر حکم کو لیں، ہر حکم کو سمعنا و اطاعنا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہر حکم کو ہمارے لیے آسان کر دے، اس پر عمل کرنا آسان کر دے، اسے آگے پہنچانا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اس میں جو بینات ہیں، جو محکمات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ دکھا دے کہ ہم اس پر مکمل عمل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے کسی حصے کو مانتے رہیں اور کسی حصے کو چھوڑ دیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے جو مکمل اس پر ایمان لانے والے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح یکسو مسلمان بنا دے، مکمل موحد بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توحید پر رکھے اور توحید پر موت دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں بھی موحد پیدا کرے، صرف توحید پر جئیں اور صرف توحید پر موت آئے۔ شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، کوئی جانے انجانے میں کوئی بڑا چھوٹا شرک ہم سے نہ ہو جائے، شرک خفی ہم سے نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ہماری ضائع ہونے سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین نیکیاں کرنے کی بھی توفیق دے اور انہیں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔